الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں موضوع قرآن پیش کیا جا رہا تھا، گمان و خوش فہمیاں قرآن کریم کی نگاہ میں۔ گزشتہ درس میں ہم نے جس پہلو کو ملاحظہ کیا وہ قرآن کریم کا یہ گمان دور کرنا تھا کہ بخیل انسان اپنے بخل کو اپنے لیے خیر سمجھتا ہے، جبکہ وَهُوَ شَرٌّ لَهُمْ، جبکہ یہ بخلاء کے لیے، بخیل انسانوں کے لیے شر ہے، یہ خیر کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ قرآن نے اس گمان کو توڑا ہے اور بخیل انسان کے اس گمان کو برطرف کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ یہ ایسا شر ہے کہ جو جہنم کی آگ کا اس کے لیے باعث بنے گا اور جہنم کا طوق اس کی گردن پہ ڈالا جائے گا، اور یہی مال جو اس کو اپنے لیے خیر نظر آ رہا ہے وہ جہنم کی ایک آگ ہے، اور یہی مال اس آگ میں تپایا جائے گا، داغا جائے گا، اور پھر انسان کی پیشانی، اس کے پہلوؤں اور پشتوں کو لگایا جائے گا۔ یعنی یہ وہ مال جو اس نے جم کر رکھا ہے اور بخل کی اساس پر وہ مال اپنے آس پاس خرچ نہیں کرتا، تو وہ شخص اس مال کو در حقیقت جم کر کے اپنے لیے آگ برقرار کر رہا ہے، ایجاد کر رہا ہے۔ یہاں پہ ہم آج بخل کے حوالے سے قرآن کی بعض آیات کو مزید مد نظر رکھیں گے تاکہ یہ مرض اور یہ ایک خطرناک امر کہ جو یقینی جہنم کا باعث ہے، کہ ہمارے پاس معتبر احادیث میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخیل پہ جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا بخیل انسان وہ ہے کہ جس کے اوپر جنت حرام قرار دے دی گئی ہے۔ تو یقیناً جب خود قرآن کریم اس آیت کریمہ میں جو آپ کی خدمت میں پڑھی گئی سورہ آل عمران آیت نمبر 180، اس آیت کریمہ میں ہی جہنم کی وعید سنا رہا ہے، تو اس سے ہمیں یہ مطلب سمجھ لینا چاہیے کہ انسانی زندگی کو یہ مرض کتنا لاحق ہے اور کتنا خطرناک اس کے لیے ہے۔ لہذا آیت کریمہ کو دوبارہ ملاحظہ کریں، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، کہ وہ بخیل افراد کسی صورت میں یہ گمان نہ کریں۔ کون سے بخیل؟ جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، کہ ہوا خیراً لہم، کہ یہ بخل اور جم کردہ مال یہ ان کے لیے خیر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے شر ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، روز قیامت جو انہوں نے بخل کیا ہوگا وہی بخل کیا گیا امر، کیونکہ وہ مال جو انہوں نے جمع کیا ہے، جو صفت انہوں نے اپنے اندر کمائی ہے، ما بخلوا بہ، جو بخل انہوں نے جس چیز سے کیا ہے وہی چیز وہ طوق کے طور پہ ان کو پہنائی جائے گی، یہی جو انہوں نے بخل کیا ہے روز قیامت۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ بخیل کا لہٰذا ہمیں تعارف قدر تفصیل سے جاننا چاہیے تاکہ اس خطرناک مرض اور خطرناک بدترین عمل سے انسانی نفوس نجات حاصل کریں، ہم اپنے نفسوں کو ماہ مبارک رمضان کی ان بابرکت ایام اور لیالی میں اس سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی لیے روایات اہل بیت علیہ السلام میں تکرار کے ساتھ اعمال ماہ مبارک رمضان میں سے ایک عمل وہ صدقہ دینا قرار دیا گیا ہے۔ انسان اللہ کی راہ میں صدقہ دے۔ صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان خالص اللہ کے لیے دیتا ہے، اور اس خلوص کی وجہ سے وہ انسان کے وجود میں ایمان کی صداقت بن جاتا ہے۔ لہذا جو ایمان کی صداقت بن جائے وہ صدقہ ہے۔ اس لیے صدقہ وہ نہیں ہے کہ جو جان بچانے کے لیے، بیماریاں بھگانے کے لیے غریب کے معدے میں منتقل کر دیا جائے۔ صدقہ وہ ہے کہ جو اللہ کے وجہ الہی، فضل الہی، رضوان الہی، یہ قرآن کریم میں آپ کو تکرار سے یہ عنوان نظر آئیں گے۔
ہمیں بات سوچنا چاہیے کہ قرآن ہمیں کس کے پیچھے بھاگنے کا کہہ رہا ہے، کس کے پیچھے تگدو اور کوشش کا کہہ رہا ہے۔ یعنی ہم اپنے نفسوں میں جھانک کے دیکھیں، کیا کبھی ہم وجہ الہی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے ہیں؟ کیا وجہ الہی کی خاطر ہم نے کبھی کام کیا ہے؟ کبھی فضل الہی کے لیے کام کیا ہے؟ کبھی ہم نے رضوان الہی، رضا الہی حاصل کریں؟ جبکہ قرآن بار بار مومنین کی اس صفت کو اجاگر کر کے بیان کر رہا ہے کہ مومنین اس امر کو انجام دیتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن واضح طور پہ یہ بات بیان فرماتا ہے کہ انسان کے لیے جو حیات کا آگے سبب ہے وہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن سے نجات حاصل کرنا لازم ہے، مثلا بخل ہے، مال کی جمع آوری ہے، مثلا ہمیں صرف ایک توحید کی ہی اساس کے اوپر اور چند دیگر اعمال سیئہ کا تعارف کرا کے بیان کیا جاتا ہے، بس یہی ہیں جو جہنم کی آگ کا سبب ہیں۔ لیکن سورہ ہمزہ میں آپ نے دیکھا الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، جو ان دو اوصاف سے وابستہ ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کو بھی اضافہ کر لیں، لیکن جو ان اوصاف سے وابستہ ہے، جو ان اوصاف کو اختیار کیے ہوئے ہے کہ مال جمع کر کے گنتا رہتا ہے، اور پھر کیا انتہائی پست اور انتہائی گمراہ کن نظریہ اختیار کر لیتا ہے، یہ مال ہمیشہ اسے باقی رکھے گا، یہ مال اس کا نجات دہندہ و مشکل کشا ہے، تو کلا لینبذن فی الحطمہ، اس کے لیے جہنم کیا حطمہ ایک وادی ہے، نار اللہ الموقدہ، جو اللہ تعالیٰ نے بھڑکائی ہے، یہ اللہ کی آگ ہے جو بھڑکائی گئی ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو روحوں کو آ کے نگل جائے گی، روحوں تک پہنچ اس کی ہے۔ آپ نے دیکھا جمع مال، اسے شمار کرنا اور اس کے اوپر توکل اور امیدیں باندھ لینا، اتنا مال ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہمیں کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی۔ ہونا یہ چاہیے کہ انشاءاللہ حقوق پہلے ادا کریں، جو اللہ کا حق بنتا ہے وہ پہلے ادا کریں، یہ روش انسان کی ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس آیت میں دیکھا کہ جو بخل کر رہا ہے، اس بخل کرنے والے کے لیے قرآن واضح طور پہ جہنم کی وعید سنا رہا ہے، یعنی یہ وہ جرائم ہیں انسانی زندگی میں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ رکھی ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اس لیے بخیل کے عنوان کو ہمیں جاننا ضروری ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ کس طریقے سے اس موذی ترین عمل اور موذی ترین بیماری سے، مرض سے بچ سکیں، کیونکہ انہی امراض سے بچنا اہداف انسانیت میں سے ایک ہدف ہے۔ یہ مقدمہ قرار پاتے ہیں امراض سے نکلنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف قربت کے اور اس تک پہنچنے کے۔ بخل کے حوالے سے بقیہ آیات میں سے آپ سورہ نساء آیت نمبر 37 کو ملاحظہ کریں، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو بھی کیا حکم دیتے ہیں؟ بخل کرو، چالاکی دکھاتے ہیں کہ تم کیوں اس کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہو، تم فلاں جگہ پہ کیوں پیسہ خرچ کرتے ہو۔ زیرکی کسے دکھاتے ہیں؟ بخیل بننے کو۔ زیرکی کسے دکھاتے ہیں؟ کہ اگلا تم سے فائدہ نہ اٹھا جائے۔ اگر یہ زیرکی، کیونکہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، قلیل مدت کے لیے ہم دنیا میں آئیں تاکہ کچھ کریں، اب کوئی کرے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو یہ تو سب سے زیادہ گھاٹے کا بھی سودا ہے، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو کچھ نہیں کرتا حقیقت میں کر رہا ہے کام، اور وہ جو کر رہا ہے وہ منفی کام ہے۔ یعنی ہمیں ایک جگہ پہ بھیجا گیا ہے، چاہے ہم اسے قبول کریں یا نہ کریں، وقت تیزی سے گزر جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں کچھ کرنا ہے، ہر کوئی اپنے نفس کے اندر اپنی بساط کے مطابق انجام دے رہا ہے، وہ جو انجام دیتا ہے وہی اس کا تعارف ہے، اور اسی کی ہمراہ اس اگلی جہان میں اٹھایا جائے گا۔ اب سخاوت بھی وہ دکھا سکتا ہے، بخل بھی دکھا سکتا ہے، مال کو صحیح طریقے سے خرچ بھی کر سکتا ہے، اور مال کو جم کر کے اس سے امیدیں بھی باندھ سکتا ہے۔ کچھ کرنا ہے ہم نے مختلف دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ نے انسان چونکہ ایک سفر ہے، سفر میں خوشگوار وقت بھی آتا ہے اور گڑھے بھی آ جاتے ہیں، ٹوٹی ہوئی روڈیں بھی آ جاتی ہیں، کچا راستہ بھی آ جاتا ہے،
تو یہی سفر ہے. سفر کے دوران کچھ دن بڑے آرام دہ آئیں گے، پھر کچھ دن ایسے آئیں گے جو مٹی کے کچے راستے کی مانند ہیں، دھچکے انسان کو لگیں گے. انسان جب پرس آرام ایک روڈ کے اوپر سفر کر رہا ہے تب بھی کچھ کام کر رہا ہے، اور جب وہ ناپختہ ایک راستے کے اوپر چلے گا تب بھی کچھ نہ کچھ کام انجام دے رہا ہے. تو کام انسان نے انجام دینا ہے، کیونکہ جو کر رہا ہے وہی آگے اس کا سامنا کرے گا. اور جسے ہم اپنی محاوراتی زبان میں کہتے ہیں کچھ نہیں کر رہا تب بھی کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اور یہی فساد ہے. جیسا کہ علماء اخلاق بیان فرماتے ہیں، سب سے پست اور سب سے گھاٹے کا انسان کا عمل وہ ہے جب وہ فراغت میں ہو، کچھ نہیں کر رہا. سب سے گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ لکھا تو منفی جا رہا ہے. مثبت وہ کر سکتا تھا، اسے کوئی ذکر کرتا، کوئی اور خدمت خلق کرتا، اچھی سوچوں کو آباد کرتا، اچھے اپنے ارادے بنا سکتا تھا. ہم یہ روایت جانتے ہیں، شیعہ سنی کتب میں ہے اور قرآن کریم میں بھی اس کا بیان ہے. انسان اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، ایک نیکی، اور اگر انجام دے دے تو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. حد اقل اپنے خیالات میں جا کے کوئی نیکیاں بسا لے، لڑائی جھگڑے کی بجائے، دوسروں کی تخریب کاری کی بجائے، دوسروں پہ عیب جوئی کی بجائے، دوسروں کی ساری بری خصلتیں لا کے انتہائی برا اس کا چہرہ اپنے نفس میں بنانے کی بجائے کوئی نیکی انجام خیالوں میں انجام دے دے تو ایک ایک نیکی تو لکھی جائے گی. اوکے کہ یار اس برادر کے ساتھ میں نیکی کر دوں، مثلا اس کا یہ مسئلہ ہے، کاش یہ میں اس کے لیے کر سکتا ہوتا. اپنے امام معصوم علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام کی اس طرح سے میں نصرت کروں گا. عملاً جب دنیا میں ہے تو ٹھیک ہے، استطاعت سے باہر تھا اس کے. یعنی انسان کسی بھی وقت خالی نہیں ہے، اسے اپنے طور پہ بھاگ دوڑ کرنی چاہیے. اور اصل تو باطن ہے، اصل چیز انسان کی باطن ہے. اصل چیز اس کے لیے جسمانی تگ و دو نہیں ہے. جسمانی تگ و دو وہ عیا تب اسے فائدہ دیتی ہے جب اندر سے سازگار ہو. یعنی جیسا باطن میں ہے ویسا ہی ظاہر کوشش بھی کر رہا ہو، لیکن برعکس بھی ہو سکتی ہے انسان کی کوششیں. خلاصہ کلام کہ انسان اس دنیا کے اندر قلیل مدت ہے، اس نے کچھ کر کے جانا ہے. وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہر کوئی اپنی بساط کے مطابق اپنے اندر جو لیے ہوئے ہے اس کے مطابق انجام دے رہا ہے. مثلاً آپ کی آسان مثال کے لیے تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ بخیل بننا واقعاً بہت بری صفت ہے، کیونکہ مال تو میرے پاس رہنا نہیں ہے. اور اگر میں جیسا کہ روایت بھی ہے، آج انشاءاللہ روایات اس موضوع پہ ہم زیادہ پڑھیں گے. ایک روایت میں وارد ہوا ہے کہ بخیل ہے وہ ورثہ کا خزانہ دار ہے، خازن ہے. ہوتا ہے نا منشی جس کے پاس پیسے رکھوا کے آ جاتے ہیں، بینک جس کے پاس پیسے رکھواتے ہیں، بینک جو ہے وہ بس آپ کے مال کی حفاظت بالفرض کر رہا ہے. یہ بھی بخیل اسی طرح پیسے جمع کرتا ہے، کس کے لیے چھوڑ کے چلا جاتا ہے؟ ورثہ کے لیے. اپنے خود کچھ بھی نہیں استعمال کر پاتا، اندر مرض اسے لگا ہوا ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کے لیے بخیل بننا گھاٹے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے. پیسہ ہے خرچ کرو، اگلے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر اس کے لیے زندگی رکھی ہے، وہ رب بھی ہے، وہ رازق بھی ہے. اللہ کی ذات کسی لحظہ ہو سکتا ہے کہ رب نہ رہے، رازق نہ رہے، رحیم نہ رہے، نہیں ہو سکتا کبھی بھی. لہذا انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے بھی، یہ مثال ہمارے پاس سے نہ نکل جائے کہ بخیل کی صفت پیدا ہی تب ہوتی ہے جب اللہ پر اسے اعتماد نہیں رہتا. جب اللہ پر سوء ظن باندھ لیتا ہے تب ہی اس کے اندر بخل کی صفت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب آئندہ آنے والے دن اللہ نہیں مجھے عطا کرے گا، اب جو آئندہ دن ہے اللہ تعالیٰ مجھے نہیں بچائے گا، یہ مال مجھے بچائے گا، یہ مال ہے تو میرے لیے مشکلات ہر قسم کی ختم ہو جائیں گی. لہذا اس جگہ پہ آپ ملاحظہ کریں کہ ہر انسان، یعنی اس مقدمے کو سمجھیں کہ ہر انسان وہ 4 نہ 4 چیزیں انجام دیتا جا رہا ہے. اس دنیا میں آیا اسی لیے ہے کہ اس سے چیزیں انجام پائیں، یا جسم سے صادر ہو رہی ہیں یا عقلی اور خیالی طور پہ اس کے نفس کے اندر صادر ہو رہی ہیں. وہ چیزوں کو صادر کرتا چلا جا رہا ہے، اور جسے صادر کر رہا ہے اسے دیکھے گا بھی. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکھی اپنی نوع کے اعتبار سے مکھی ہے، لیکن ایک مکھی ہے کہ جو ڈنگ مارتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ڈنگ ہے، اس نے ستانا ہے، اس نے کاٹنا ہے، اس نے تکلیف پہنچانی ہے. اچھا ایک مکھی ہے جو آپ کے فائدے کے لیے
جم کر رہی ہے، شہد کو جم کر رہی ہے، اس نے فائدہ پہنچانا ہے۔ وہ گھر بنائے گی اونچی جگہ کے اوپر، پاکیزہ ترین جگہوں سے، پھولوں سے اور دیگر جگہوں سے، پھلوں سے رس چوسے گی، گندگی کے اوپر نہیں یہ مکھی بیٹھتی۔ اس نے شفا کی صورت میں آپ کے لیے ایک مواد تشکیل دینا ہے جس سے انسانیت فائدہ اٹھائے، ہاں اپنے دفاع کے لیے ایک عمل کو ممکن ہے انجام دے سکیں۔ ایک مکھی ہے جس نے گندگی بس پھیلانی ہے، وہ گندگی پہ ہی بیٹھے گی اور گندگی ہی پھیلائے گی۔ جیسے یہ عام گھریلو مکھیاں ہوتی ہیں، ان مکھیوں کے بارے میں ڈاکومنٹریز آپ دیکھیں، وہ بیٹھتی ہیں تو گندگی پھیلانے لگ جاتی ہیں، وہ نظر نہیں آتی، بہت باریکی سی گندگی جو ہے اس سے صادر ہونے فوراً ہی لگ جاتی ہے، جیسے ہی بیٹھتی ہے تو گندگی نکلنے لگ جاتی ہے، اس کا کام ہی گندگی پھیلانا ہے۔ اسی طرح سے ظاہری طور پہ بشر ہے یہ، لیکن کوئی اندر ڈنگ لیے ہوئے ہے، اس نے کاٹنا ہی کاٹنا ہے۔ اب کاٹنے کے لیے بندوں سے تعلق جوڑا ہے، جس نے اس سے تعلق جوڑا اسے کاٹے گا۔ تنہائیوں میں بھی کاٹ ہی رہا ہے بندوں کو، خیالات میں بھی بندوں کو ڈس رہا ہے، عملی طور پہ بھی لوگوں کو ڈس رہا ہے۔ ایک ہے کہ جس سے فائدہ پہنچانا ہے، وہ اپنے وجود میں بھی فائدہ لیے ہوئے ہے، وہ پاکیزہ جگہوں سے تعلق قائم کرتا ہے، پاکیزہ جگہوں سے کلام نورانی، ہدایت اور اچھی اعلیٰ صفات اور خصوصیات لے آتا ہے۔ یہ اعلیٰ ترین شخص ہے۔ یہ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر یہ حسن پھیلا رہا ہے، یہ خوبی کو لے کے آ رہا ہے۔ لہٰذا جو باطن میں ہے اسے دنیا میں آشکار کرنا ہے، اس لیے اس دنیا میں انسان بیٹھا ہے۔ اس لیے جو باطن میں لیے ہوئے ہے وہ اپنے اپنے طور پہ، کوئی تنہائیوں میں، کوئی برملا طور پہ، کوئی مجبور ہیں تو انتظار میں ہے کہ کب ان کو وسعت اور کب آزادی ملتی ہے، اور بعض ہیں کہ جو آزادی لیے ہوئے ہیں لیکن مزید وہ کھلے ماحول کے متلاشی ہیں کہ اور مزید تباہی اور بربادی کر سکیں۔ وَإِلَّا آپ سوچیں تو صحیح، دیکھنے میں تو بشر نظر آتا ہے لیکن نکلتا ہے دہشت گرد ہے، اور بعض اوقات دنیا دار نظر آتا ہے لیکن اندر سے بڑا ممکن ہے کہ آپ کے لیے مہربان ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بڑی نورانی صورت ہے لیکن جتنی نورانی صورت ہے اتنا ہی باطن بھی نورانی ہے، لیکن اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، جتنی نورانی صورت اتنا ہی سیاہ چہرہ باطن کے اندر ہے۔ لہٰذا باطن کے مطابق انسان صادر کر رہا ہے، ظاہری رنگ روپ کے مطابق نہیں ہے۔ اب ہم نے کیا صادر کرنا ہے، ہر روز یہ ہم دیکھیں۔ وقت تو گزر جائے گا، ایک اور دن، مثلا اگر اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن، اتنے سیکنڈ کے سیکنڈ میرے لیے دن رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کیونکہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، تو میں اس مدت کے اندر میں کیا انجام دے رہا ہوں، اس کا محاسبہ کریں ہم۔ میں خیر انجام دے رہا ہوں، بد انجام دے رہا ہوں۔ غفلت بد میں ہی آتی ہے، فراغت بیجا بد میں ہی آتی ہے۔ کیوں خیر مجھ سے نہیں صادر ہوا، اس کے پر غم اٹھائے، کیوں میں نے اس کے لیے زحمت نہیں اٹھائی، تکلیف نہیں اٹھائی۔ حتیٰ ایک چھوٹا بعض اوقات ہمیں میسج کرنا پڑ جائے، نفس کو نہیں قائل کر پاتے۔ اگر صادر ہو جاتا تو کیا نیکی ہو جاتی نا، صادر نہ کر کے میں نے کون سا نفع اٹھا لیا، کوئی فائدہ تو نہیں اٹھایا میں نے اس کا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس دنیا کا یہی زندگی کا ہم تصور رکھیں کہ میں قلیل مدت ہوں، اس کے بعد چلے جانا ہے، اور یہ جو مدت کام کرنے کی بھی ہے وہ بھی قلیل ہے، کیونکہ بڑھاپے میں کوئی کام کاج نہیں ہوتا، ذہن ہی نہیں صحیح کام کرتا، نہ جسم صحیح طرح سے توانا ہوتا ہے کہ کام کرے۔ لہٰذا اس مدت میں اپنے لیے خدا کے ساتھ معاملہ کریں، خالص ہو کے کام کریں، جتنا خالص کر سکتے ہیں کریں۔ اب وسائل زندگی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں وہ کس لیے دی ہیں؟ عمل انجام دوں میں۔ جیسے اگر ایک شخص کو ہم مثبت کام کے لیے لے کے آتے ہیں، اسے وسائل چاہیے، مثلا ایک بندے نے گھر بنانا ہے، اسے وسائل چاہیے، وسائل فراہم کر دیے جائیں وہ گھر بنانا شروع ہو جائے گا۔ ایک دہشت گرد ہے، اسے دہشت گردی کے لیے وسائل چاہیے، وہ وسائل مہیا ہو تو کیا شروع کر دے گا؟ دہشت گردی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تم نے صالح بننا ہے یا دہشت گرد بننا ہے، مجرم بننا ہے، وسائل تمہارے حوالے، تم نے خود بننا ہے جو بھی بننا ہے، مدت تمہارے پاس قلیل ہے۔ اس لیے اگر تم نے اپنے آپ کو صالح بنانا ہے، ٹھیک ہے وسائل استعمال کرو، آنکھ کا وسیلہ ہے، کان ہے، زبان ہے، بدن ہے انسان کی، سوچیں انسان کی، عقل ہے، خیالات ہیں، پھر اطراف میں آ جائیں یہ تو انسان کے ساتھ وابستہ ہیں، بہت ساری چیزیں، لباس ہمیں اللہ نے دیا ہے اور دیگر استعمال کی چیزیں خدا نے ہمارے ماتحت قرار دی، جو ہمارے ماتحت ہے اگر اس سے صالح امر نہ نکلے یہ حقیقت میں بخیل ہے۔
بخیل انسان فقط مال کی صورت میں نہیں ہے کہ انشاءاللہ آج تعریف میں ہم آگے بھی پڑھیں گے، کیونکہ گزشتہ درس میں مال والا بخیل تو ہم نے پڑھ لیا۔ وہ بھی بخیل ہے کہ صالح عمل کو انجام دے سکتا تھا لیکن نہیں صالح عمل کو انجام دیا۔ وہ بھی بخیل ہے جو فکر صالح اور فکر خوب کو پھیلا سکتا تھا، اس نے نہیں پھیلایا۔ وہ انسان بھی بخیل ہے جو اچھا وقت جو ہے وہ دین کو دے سکتا تھا، دینی محفل کو دے سکتا تھا، کیونکہ بالآخر دینی محفل مومنین کے وجود سے ہی بارونق ہوتی ہے، آباد ہوتی ہے۔ نہیں اس نے وہ وقت دیا، بخل کیا اس نے۔ انبیاء علیہ السلام کی ایک صفت امیر المومنین علیہ السلام اور دیگر احادیث میں وارد ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پھیلانے میں بخیل نہیں تھے، اللہ کے دین کو پھیلانے میں بخیل نہیں تھے۔ دین کے اعتبار سے بخل اور تکبر یہ دو صفات بالخصوص تحلیلی طور پہ آتی ہیں۔ قرآن کریم نے جہاں پہ قرآن کریم میں زیادہ تر آیات میں تکبر کی جو صفت وارد ہوئی ہے وہ انسانوں کے مقابلے میں نہیں ہے، وہ حق کے مقابلے میں ہے۔ تکبر یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو مد مقابل سے بالاتر اور بڑا اور اعلیٰ سمجھنا، اور اپنے مد مقابل کو حقیر اور پست سمجھنا۔ تو انبیاء علیہ السلام جو تعلیمات لے کے آئے، آیات لے کے آئے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات لے کے آئے، وہ ان تعلیمات کو پست سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے تھے۔ الہی امور کو اپنی زندگی میں پست سمجھتے تھے، اپنے ذاتی امور کو بالاتر سمجھتے تھے، اس لیے اپنے ذاتی امور کو پہلے انجام دیتے اور اللہ کے امور کو بعد میں انجام دیتے تھے۔ جس طرح سے نماز کا وقت ہو جائے تو اپنے امور کو پہلے انجام دیں گے اور اللہ کے امور کو بعد میں انجام دیں گے۔ تکبر کی ایک جھلک اس میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی جو احادیث ہیں اس میں نماز چھوڑنے والے کو کافر کہا گیا، تارک الصلاۃ کافرون۔ اور جو نماز کو ہلکا جانتا ہے اور اپنے امور کو نماز کے اوپر بالاتر رکھتا ہے، امام صادق علیہ السلام کی معتبر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر حدیث ہے کہ اس شخص کی شفاعت نہیں ہوگی، اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت منقول ہے، صحابی آئے، سالہ سال ان کے ساتھ رہے، کہا کہ یا امام آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نماز کو ہلکا نہیں جانتے تھے، یعنی اللہ کے امور کو پست نہیں سمجھتے تھے، اپنے اور اپنے اعمال اور اپنے امور اور اپنے سے وابستہ دیگر چیزوں کو بالا سمجھتے تھے، تو پھر ہماری شفاعت تم تک نہیں پہنچے گی۔ خفیف یا ہلکا استخفاف یعنی ہلکا قرار دینا، معتبر احادیث میں یہ وارد ہوا ہے۔ اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے اساتذہ گرامی علماء اخلاق بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اور تھے، کیونکہ امام علیہ السلام بندے کے مطابق گفتگو کیا کرتے تھے۔ اب یہ وہ شخص تھا کہ امام کے قریب رہا لیکن دیگر شعبہ جات علوم کا ممکن ہے کہ یہ استفادہ کرنے والا ہو، لہذا اس سے نماز کی حد تک کی توقع تھی کہ نماز میں تو تم کم سے کم اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے حکم اور اس کے احکام، اس کو اپنے تمام احکام کے اوپر بالاتر قرار دو۔ جیسے کہ روایت میں وارد ہوا، امام سے پوچھا کہ میرا کیا مقام ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیسے مجھے پتہ لگے؟ تو امام نے فرمایا تمہاری نگاہ میں اللہ کا کیا مقام ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں تمہارا مقام ہے۔ یعنی تم اللہ کو کیا مقام دیتے ہو اپنی زندگی میں؟ فارغ ٹائم تم نے اللہ کو دیا، ساری سیکنڈ ہینڈ پھٹی پرانی غیر استعمال شدہ چیزیں تم نے اللہ کو دیں، آخری وقت میں نمازیں پڑھی اور اپنے سارے کام تم نے بالاتر رکھے، اور سب سے چھوٹا اور سب سے حقیر وقت تم نے اللہ تعالیٰ کو دیا، تو تمہاری حیثیت بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی ہے۔ لیکن اگر تم نے ہر چیز میں اللہ کو بالاتر رکھا، حلال حرام میں اللہ کو بالاتر رکھا، اوقات میں اللہ کو بالاتر رکھا، اس لیے جب صدا آئی مؤذن کی زبان سے جو اللہ تعالیٰ نے صادر کرائی ہے کہ حی علی خیر العمل یا حی علی الصلاح، آجو نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آجو نماز کی طرف، حی علی خیر العمل، بہترین عمل کی طرف آجو، تکرار کے ساتھ پھر یہ بات بیان کی، تو بندے نے بھی کہا لبیک یا ربی، لبیک یا الہی، اے میرے الہ، اے میرے معبود، اے میرے رب، میں لبیک تجھے کہتا ہوں، اور سارے کام چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں قیمت رکھتا ہے،
حیثیت رکھتا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام صادق علیہ السلام کی شفاعت نہیں پہنچے گی۔ اسی طرح ایک صحابی ہے، علماء اخلاق بیان فرماتے ہیں، امام کے پاس سال ہر سال اس نے استفادہ کیا امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا کہ یہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ یا امام کیا میری شفاعت آپ فرمائیں گے؟ میں نے سال ہر سال آپ سے استفادہ کیا ہے۔ امام نے فرمایا اگر تم انسانی شکل میں محشور ہوئے تو میں تمہاری شفاعت کروں گا، یعنی پہچانے تو جاؤ۔ نہج البلاغہ میں بھی امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بخشش اس شخص کے لیے مفہوماً یہ روایت بیان کی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حاکموں کو جانتا ہوگا اور وہ بھی اسے پہچانتے ہوں گے۔ یہ تو پہچان لے، وہ ہی نہیں پہچانتے کہ یہ اتنا خطرناک جانور کیسے ہمارا محب ہو سکتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ یہ میرا شیعہ ہے، ایک اثر بھی اس کے وجود کے اوپر نہیں ہے۔ یعنی فرعونی خصلت بھی ہے، نمرودی خصلت بھی اس میں پائی جاتی ہے، چنگیزی خصلت بھی اس کے اندر ہے، دیگر حکمران فاسد فاجر عیاش افرا سارا مرکب بنا ہوا ہے، تو اس میں جعفری پن کہاں ہے، علوی رنگ کہاں ہے، محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اس میں کہاں پہ موجود ہے؟ کیسے وہ پہچانے اس شخص کو؟ فرمایا کہ جو انسانی شکل میں محشور ہو، اور انسانی شکل میں کون محشور ہوگا؟ جو نماز کو اول وقت پڑھتا ہے، وہ حد اقل انسانی شکل میں محشور ہوگا۔ اس لیے اول وقت نماز کے اوپر بہت عرفا تاکید کرتے ہیں، بہت، جیسے سید علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بیان آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے خود یہ اپنے کانوں سے ان سے سنا کہ اگر کوئی شخص اول وقت نماز پڑھتا ہے اور وہ کسی مقام پر نہ پہنچے تو میرا گریبان پکڑے، وہ کہے روز قیامت کہ یہ اس نے مجھے یہ کہا تھا۔ لہذا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے امور کو اپنے ذاتی امور کے اوپر کوئی فوقیت دے، اہمیت دے، بالاتر رکھے، اللہ تعالیٰ اس کا حامی اور ناصر نہ ہو، اس سے محبت نہ کرے، اس کے لیے راہوں کو نہ کھولے، اسے کسی مقام تک نہ پہنچائے۔ کیسا ہمارا برا گمان ہے اللہ کے بارے میں۔ انشاءاللہ آئندہ کے درسوں میں یہی ہمارا اگلا درس آ رہا ہے، اللہ کے بارے میں برے گمانات، وہ بھی حسب کا لفظ استعمال کر کے قرآن نے مذمتی طور پہ ان لوگوں کو کہا ہے کہ تم کیا اللہ کے بارے میں گمان رکھتے ہو۔ تو وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ یہ اللہ کے بارے میں برا گمان ہے کہ ایک شخص وہ اپنی زندگانی میں اپنے امور کے اوپر اللہ کے حکم کو اور اس کے بلاوے کو اہمیت اور قیمت دے رہا ہے، اور پھر ادھر سے یہ گمان کرے نہیں اللہ نے تو مجھے کوئی مقام ہی نہیں دینا، اللہ تعالیٰ میرا مددگار نہیں ہے، وہ مجھ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، وہ میرے لیے راہیں بچھانے والا نہیں ہے، راہیں کھولنے والا نہیں ہے، اپنے قریب کرنے والا۔ سوء ظن ہے یہ تو ایک عام بندے کے بارے میں سوء ظن نہیں کرتا انسان۔ مثلا کسی کو آپ نے اپنے گھر دعوت دی ہو اور اس نے بھی آپ کے لیے بہت اچھے ہدیے کا اہتمام کیا ہو، جیسا کہ ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں، ہدیے سے ہدیہ دینے والے کی شناخت ہوتی ہے، کیونکہ ہر کوئی ہدیہ اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک مطلب جو ہے روایات میں جیسا کہ آیا ہے، آپ کسی کو اپنے گھر دعوت مثلا دیتے ہیں، آپ نے دعوت دی اسے اور وہ شخص آپ کے لیے بڑے اچھے اہتمام کر کے اور بڑی مشکل میں اس نے وقت گزارا، یعنی نہیں اس کے پاس تھا، زحمت کی، کوشش کی، ہمت کی۔ ایسی صورت میں اگر آپ جس کے لیے یہ کیا وہ یہ گمان کرے کہ یار نہیں آپ تو میرے لیے کوئی دل نرم نہیں رکھتے، احترام بھی میرا کوئی خاص نہیں ہے، ویسے یہ میرے سامنے اظہار کر رہے ہیں، آپ اسے کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ تم میرے بارے میں بہت ہی برا سوچتے ہو، تم میرے ساتھ اچھا کرو گے تو میں تمہارے ساتھ اچھا نہیں کروں گا، آج تک کبھی دیکھا کہ تم نے اچھا کیا اور میں نے تمہارے ساتھ برا کیا ہو؟ تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو خالق ہے، رحیم ہے، جس نے تو بغیر عوض کے انسان کو دیا ہے، گناہ گاروں اور نافرمانوں کو بھی دیا ہے، جو اسے نہیں مانتا اسے بھی عطا کرتا ہے، جو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہے، جو پھر مانگتا ہے اسے زیادہ عطا کرتا ہے، جو نہیں مانگتا اسے بھی عطا کرتا ہے، اس کی تو صفت ہی ہے۔ تو اس کے بارے میں کیسے یہ بدگمانی کی جا سکتی ہے کہ انسان یہ کہے کہ نہیں معلوم کہ وہ میرے لیے اہتمام کرے یا اہتمام نہ کرے۔ لہذا یہ جب مقدمہ ہمارے لیے حل ہو گیا تو آئیں اب ہم آیات اور روایات کی طرف، کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہے ہم نے، اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے وہ کچھ کرنے کے لیے عطا کیا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ ہم کچھ نہ کریں،
کچھ کرنے کے لیے زندگی عطا کی ہے، صلاحیتیں کچھ دینے کے لیے یا اپنے آپ کو بنانے کے لیے اللہ نے یہ سب وسائل ہمیں دیے ہیں۔ انہی احادیث میں سے آیات کریمہ پہلے ہم چند دیکھ لیں۔ انہی آیات کریمہ میں سورہ نساء آیت نمبر 37 کو ہم مطالعہ کر رہے تھے کہ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، بخل کی ترویج کرتے ہیں۔ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عطا کی اسے چھپا کے رکھتے ہیں، اگلے تک نہ پہنچے، یعنی اس کو وہ چھپا کے رکھتے ہیں کہ اگلے تک رسائی نہ ہو جائے کسی کی۔ ایسے جو افراد ہیں ان کے لیے کیا ہے وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اہانت والا ہم نے ان کے لیے عذاب، ان کافرین کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، بڑا پست ان لوگوں کا نتیجہ اور انجام ہوگا۔ اسی طریقے سے سورہ توبہ آیت نمبر 76 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو سورہ توبہ کی آیات ہیں یہ منافقین کے بارے میں ہیں۔ ہمارے ہاں منافقین چونکہ ایک طعنہ بن چکا ہے، اور اس طعنے کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ صفات، چونکہ منافق چند صفات کا نتیجہ ہے۔ اب صفات بہت سارے افراد میں ہوتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو پھر بھی مومن خیال کر رہا ہوتا ہے، تو یہاں پہ منافقین کی اوصاف قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، جن اوصاف کی وجہ سے وہ منافق بن گئے۔ اب ایک شخص یہ کہے کہ یار میرے پاس تو پیسے ہیں ہی نہیں، پیسے ہوتے ہی نہیں ہیں، یہاں پر بھی اس کے لیے چھوٹ نہیں ہے، وہ کم خرچ کرے، کم اللہ کی بارگاہ میں دے۔ ایک کہ میں تو کوئی چل پھر نہیں سکتا، بھاگ دوڑ نہیں کر سکتا، کمائی کے کوئی ذرائع نہیں ہے، تو اس کے پاس کوئی بھی رزق اللہ کا نہیں آتا، جو رزق آتا اس سے دے۔ پھر تقسیم اس طریقے سے کرے کہ جیسے قرآن کریم کی آیت بھی ہے کہ پوچھتے ہیں کہ کہاں پہ خرچ، یسألونک ماذا ينفقون، کہ کہاں پہ ہم خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، تو کہا کہ اپنے والدین پہ خرچ کرو، عزیز رشتہ داروں، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو، لہٰذا جم کرے خرچ کرنے میں۔ اپنی ضروریات زندگی پوری ہو گئیں تو پھر مال بچائے بہن بھائیوں پہ خرچ کرے، کچھ مال رکھ لے کہ جو اللہ کی راہ میں دینا ہے، مثلا کسی دینی ادارے، مسجد، امام بارگاہ، مدرسہ، چند مومنین، کسی تک پہنچانا ہے، بے شک تھوڑا پہنچائے، کیونکہ اجتماعی دنیا میں تھوڑا بھی مدد کا باعث بنتا ہے، یہ ذہن نشین رکھیں۔ ہمارے عام گھریلو زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن عام زندگی یعنی یہ جو اجتماعی زندگی ہے اس میں یہ فائدہ دے گا۔ مثلا آپ ایک روٹی کے پیسے بالفرض اگر پاکستان میں 15-20 روپے کی ایک روٹی آ رہی ہے، اگر ایک روٹی کا بھی فائدہ دے سکتے ہیں تو اگر یہی سوچ کے 20 افراد فائدہ دیں تو 20 افراد کی روٹی آ جائے گی، 100 افراد اتنے ہی مقدار کا پیسہ دیں تو 100 افراد کا اہتمام ہو جائے گا۔ اس لیے اجتماعی دنیا میں قلیل پیسہ بھی وہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے نہ دینا عیب ہے، تھوڑا دینا عیب نہیں ہے۔ تو اگلی آیت دیکھیں، سورہ توبہ کی یہ آیت اصل میں منافقین کے اوصاف کے ضمن میں ہے۔ منافقین اپنے آس پاس کے لوگوں کو روکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نہ حکومت باقی رہنی ہے اور جنگیں ہو رہی ہیں، آس پاس دشمن اتنا قوی بیٹھا ہوا ہے، 2 سپر پاور بیٹھی ہوئی ہیں اس کے سر کے اوپر، مشرکین مکہ آئے روز ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، چھوٹی سی یہ جماعت ہے، چھوٹا سا مدینہ ان کے قبضے میں ہے، تو ان کی مدد نہ کرو، ان کی حکومت رہنی نہیں ہے، اس لیے پیسے نہ اپنے پہنچاؤ۔ اب جب سامنے آتے ہیں مسلمانوں کے تو بڑی مداح و ستائش اور بڑی ان کی یعنی تعریفیں کیا کرتے تھے، اور پھر اگر ان کے ساتھ پھر دوسری تبلیغات کرتے تھے، جنگوں میں نہ جاؤ، کیوں اپنا نقصان کرتے ہو، تمہارے بیوی بچے آخر نہیں ہیں، کیوں اپنا مال کا نقصان، جان کا نقصان، اپنے کنبے اور خاندان کو دیکھو، زندگی بسر تم نے نہیں کرنی۔ یہ تبلیغات تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے برخلاف، کہ بس ٹھیک ہے تم نے سلام دعا کر لی، کافی ہے، یہ جنگوں میں جائیں، بچ گئے تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہو لیں گے، نہ بچے تو پھر بھی ہم خوشحال ہیں۔ تو یہ ان کی پلاننگ تھی۔ ہمارے معاشرے میں عموماً ایسی پلاننگ ہوتی ہے کہ
ایسے افراد جو خطرے میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں یا مشکلات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ان سے ہلکی پھلکی سلام دعا رکھی تاکہ ان کے ہمراہ ہو جائیں تو ہم بھی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ اور اگر یہ لوگ ڈوبے اور گئے تو ٹھیک ہے، ہم تو بچ گئے نا۔ اس لیے ہر شخص اپنا کنبہ، بیوی، بچے اور اپنا مال بچائے۔ تو یہ منافقین کی صفت تھی، اس لیے وہ پیسے خرچ نہیں کرتے تھے، پیسے بچا کے رکھتے تھے۔ تو آئیں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو دیکھیں، کیونکہ یہ چونکہ مسلمانوں کے بارے میں ہے تو یہاں پہ یہ والا وصف ہمارے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ سورہ توبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حالات زندگی کی سورہ ہے کہ تمام واقعات ہو چکے سوائے غزوہ تبوک کے، تو غزوہ تبوک کے لیے ابھارا جا رہا تھا۔ تو اس لیے اس کے اندر جو اوصاف ذکر کیے گئے تا قیامت آنے والے مسلمان کے لیے ہدایت بھی ہے اور عبرت کے نمونے بھی ہیں۔ حد اقل اس میں جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں منافقین کے، وہ اوصاف ہمارے اندر نہ ہو۔ مثلا دینی طبقے سے اس لیے ربط نہ رکھیں، بس سلام دعا رکھیں، کبھی نہ کبھی تو یہ کام آ جائیں گے، یا اپنے آپ کو ان کے سامنے ظاہر کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جبکہ حقیقت میں ساتھ نہیں ہیں۔ یا اگر یہ کوئی مار کے آ جائیں تو چونکہ پیچھے سے آپ نے ان کا اپنا ساتھ ہونا ان کے لیے ثابت اور ظاہر کیا تھا، اور اب ان کے سامنے معذرت خواہی کر لیں کہ ہم آپ کے ساتھ معذرت نہیں جا سکے، تاکہ یہ جو اب فائدہ اٹھا چکے ہیں اور ایک سٹیٹس معاشرے میں حاصل کر چکے ہیں، اس سٹیٹس سے آپ فائدہ اٹھائیں۔ قرآن نے شدید مذمت ان کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو انہی میں سے ایک یہ آیت ہے۔ اس آیت میں آیت نمبر 76 ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کر دیا، مال دے دیا، بَخِلُوا بِهِ، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا، وَتَوَلَّوْا، اور رخ موڑ لیا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ رخ پھیر کے چلے جانے والوں میں سے تھے۔ لہذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ ان لوگوں کی یہ صورت تھی۔ اسی طرح سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے ان یسألکموہا، اگر وہ تم لوگوں سے اموال کو طلب کریں، فیحفکم، اور وہ پھر تم سے اصرار بھی کریں، تبخلوا، تو یہ تم لوگ کیا کرو گے؟ بخل کرو گے، نہیں دو گے پیسہ۔ اس لیے یہ یاد رکھ لیں کہ امیروں سے پیسہ نہیں نکلتا۔ دین کے لیے دین کے لیے پیسہ لینا ہے تو امیروں کے دروازے کھٹکھٹانے کا فائدہ نہیں، اگرچہ حجت تمام کرنے کے لیے ان کے کانوں پہ بات پہنچانی چاہیے۔ دین کے لیے ہر اہل ایمان کی جیب سے بھی پیسہ نہیں نکلتا، اگرچہ وہ اپنے لیے خوب کر لیتا ہے، استعمال کرتا ہے اور چیزیں وغیرہ لے لیتا ہے، لیکن دین کے لیے تھوڑا سا بھی پیسہ اس کے لیے نکلنے کا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ 50 روپے، 10 روپے، 100 روپے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں مقدار تو نہیں دیکھی جاتی۔ ہاں مقدار اگر خیانت اندر ہو یا منافقت اندر ہو کہ اللہ نے کروڑوں دیے اور 10 روپے نکال رہا ہے تو ادھر تو مقدار پیش نظر ہے، لیکن وَإِلَّا اللہ تعالیٰ کے خلوص کو دیکھتا ہے۔ تو جو امیر شخص ہوگا وہ جتنا انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے خلوص کی وجہ سے وہ تو نہیں آگے عطا کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام، پیسہ نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے وجود میں یہ مرض نہ ہو۔ مرض ہوگا تو قرآن کہہ رہا ہے تبخلوا، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے وہ نہیں نکلے گا۔ نہ تم مال دے سکتے ہو، نہ لباس دے سکتے ہو، نہ اطراف کی چیزیں دے سکتے ہو، نہ وقت دے سکتے ہو، نہ اپنے افکار، نہ اپنے کچھ بھی، ہر چیز میں بخل دکھائے گا وہ، جبکہ بہت سی چیزیں وہ دے سکتا تھا۔ خصوصاً مال دینے میں کبھی بھی بخل نہیں کرنا چاہیے، حتماً اطراف کے بعض افراد تک پہنچائیں، بالخصوص مدرسہ، مسجد، دینی ادارے، قلیل مقداری کیوں نہ پہنچائیں۔ مسجد کا ڈبہ ہے، اس میں 10 روپے ڈالنے سے انسان کی کوئی قیمت کم نہیں ہو جاتی، اس کے جو پیسے ہیں، رقم ہے، کم نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں وعدہ ہے 2 گنا اللہ تعالیٰ کر کے دیتا ہے۔ معاملہ اللہ سے کرے، بندے سے معاملہ نہ کرے۔ یہ بھی آپ نے روایت دیکھی، آیت کریمہ دیکھی کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ نہیں دیں گے جو اللہ نے انہیں دیا ہے، عطا کیا ہے، بخل کریں گے، اس میں اصرار کریں تب بھی نہیں دیں گے۔ بس اس میں ایک اور طبقہ آپ مد نظر رکھ رہے ہیں کہ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، بخل کی تبلیغ بھی آگے سے کرتے ہیں، آگے سے تبلیغ بھی کرتے ہیں بخل کی۔ اور یہ سورہ حدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ،
وہ خود بھی بخل کرتے ہیں اور اپنے وجود کے اندر بخل کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کو تبلیغ کر کے بخل کی ترویج کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ، پھر قرآن کہتا ہے جس نے رخ موڑا تو اللہ تمہارا محتاج تھوڑی بیٹھا تھا، خدا تمہارے تھوڑے پیسے کا محتاج ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ غنی حمید ہے، وہ بے نیاز ہے تمہارے پیسے سے۔ میراث السماوات والارض لہو ما ملک السماوات والارض، جو کچھ آسمان و زمین میں اللہ مالک ہے، وہ تو تمہیں آزما رہا تھا، وہ تو تمہارا ہی بھلا چاہتا ہے۔ اس لیے جس نے بخل کیا اس نے خود نقصان اٹھایا اپنے لیے، اور جس نے خیر انجام دیا اس نے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو محتاج نہیں ہے، خود اس نے فائدہ اٹھایا کہ جس نے نیکی کی۔ لہٰذا یہ طبقہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا۔ اب قرآن ان لوگوں کو سراتا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا۔ اس لیے قرآن کسی کے بھی ایسے احسان کو رد نہیں کرتا کہ جس نے نیکی کی ہو اور اس میں سخاوت، انفاق، اللہ کی راہ میں قدم بڑھانا، جان، مال، اپنی صلاحیتیں، اپنے اوقات، اپنا کنبہ، قبیلہ، وہ اللہ کی راہ میں نچھاور کیا ہو تو اللہ نے قدر نہ کی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا قدر کرتا ہے جتنا انسان قدم اٹھاتا ہے۔ حتیٰ کہ سورۃ الضحیٰ میں دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یتیم تھے تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے پناہ دی، تو قرآن میں ذکر کیا الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ نے نہیں دیکھا کہ اس نے جب آپ کو یتیم دیکھا تو پناہ دی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور جب کوئی آس پاس نہیں تھا، ادھر ضال سے مراد ہے کہ ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، تو اللہ نے رہنمائی کی کہ ابو طالب علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ اس لیے دیکھیں حضرت ابو طالب نے اس غربت کے باوجود وہاں پہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل اوقات میں مدد کی، اپنی اولاد کو قربان کرنا قبول کیا اور قربان ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ امیر المومنین علیہ السلام وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں شہید ہو گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فرزندان امام حسن مجتبیٰ و امام حسین علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں قربان ہو گئے۔ خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہ قربان ہو گئی۔ آپ دیکھیں گے پورا کنبہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے لوٹایا اپنا۔ تو یہ قدر ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم نے اور موارد بھی قرار دیے ہیں کہ جس میں دیگر بعض افراد نے بھی اگر قربانی دی ہے انہیں قرآن نے سراہا ہے، جیسا کہ سورہ حشر آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے مہاجرین جب گئے مکہ سے تو مدینے والوں نے استقبال کیے، مدینے والے انصار کہلائے چونکہ انہوں نے مدد کی تھی، ناصر کی جمع انصار ہے، تو یہ چونکہ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے یہ مہاجر کہلائے۔ مہاجر کچھ بھی نہیں اپنے ساتھ لایا، زیادہ تر تو پیدل ہی تھے اور چند مواشی اپنے ہمراہ لے کے آئے، گھر بار تو ان کا ادھر ہی تھا، چیزیں بھی چھوڑ کے آئے، کہاں پہ کفار مکہ نے لانے دینی تھی، وہ تو چھپ کے فرار کر کے اس طرف آئے تھے۔ لہذا انصار والوں نے بہت بڑی قربانی دکھائی، انہوں نے اپنے اموال، اپنے گھر، اپنے باغات، کھیت، مویشی، حتیٰ کہ کسی کی 2 زوجات تھی تو ایک کو طلاق دی تاکہ دوسرا اسے نکاح کر سکے، اتنے بڑے پیمانے پہ قربانی دی۔ تو قرآن نے بھی کئی آیات میں ان کے اس عمل کو سراہا، جیسے کہ سورہ حشر آیت نمبر 9 میں دیکھیں وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، اور یہ مال ان کے لیے، یعنی وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ کہ مہاجرین سے پہلے ان دیار میں، تبوّؤ الدار، دار سے مراد ہے مدینہ، مدینہ میں جو لوگ رہتے تھے یہی مدینہ ان لوگوں کے لیے اللہ نے ٹھکانہ بنایا۔ یحبون من ہاجر الیہم، اب یہ جو مدینہ میں ہے یہاں سے آپ آیت کے اوپر دقت کریں کہ جو لوگ مدینہ میں موجود ہیں وہ محبت کر رہے ہیں کہ من ہاجر الیہم، جو ہجرت کر کے آئے ہیں۔ آج کے اس جدید دور میں جب وسائل کثیر ہو چکے ہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ مہاجرین کا استقبال ذوق شوق سے کرتے ہوں۔ دنیا بھر میں جہاں مہاجر ہے دیگر ممالک سے آیا ہوا ہے،
کسی نہ کسی سبب سے وہ بیچارہ زندگی نہ ہونے کے برابر بسر کر رہا ہے۔ مثلا افغانستان میں حالات سخت ہوئے، ایران ہے، پاکستان ہے اور دیگر ممالک میں یہ ہجرت کر گئے، عزت نہیں ہے ان کے پاس، نیشنلٹی نہ ہونے کی وجہ سے پورے ملک میں ایک مضطرب زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی طرح عراق میں جب مظالم تھے ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو گئی۔ تو بہت ایک سخت کام ہے۔ کم ایسے معاشرے ہوتے ہیں کہ جو مہاجرین کو دل سے قبول کرتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں۔ یہ معاشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے قریب معاشرہ ہے، ان کی ریاست کے قریب معاشرہ جو استقبال کریں۔ من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا، کہ انہوں نے جو عطا کیا ہے اس میں، کیونکہ ان کی بھی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے مہاجر اپنے بھائی کو دے دیا، اپنی ضرورت ہوتے ہوئے بھی اپنے بھائی کے اوپر اسے قربان کر دیا، اور اپنے دل میں ایک بھی وسوسے کو نہیں آنے دیا، خلش بھی نہیں اپنے اندر رکھی کہ یار لے لیا میرا، یہ تو پوچھتا ہی نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، یہ تو سارے مال ہمارے لے کے چلے گئے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے نفوس کے اوپر ایثار کیا، یعنی اپنی قربانی دے کے دوسرے کو آباد کیا انہوں نے۔ قرآن نے اس کو دیکھیں کس طریقے سے، کتنے خوبصورت الفاظ میں قرآن کریم نے سراہا ہے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں بھی ضرورت تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے نفوس کے اوپر انہیں کیا کیا ہے؟ ترجیح دی ہے، قربانی دی ہے، ایثار ہے۔ بخل کا مرض ہو تو یہ اعلیٰ صفات انسانی نفس کے اوپر اجاگر نہیں ہوتی، چاہے وہ جتنا ہی نمازی کیوں نہ ہو، چاہے جتنا ہی عالم فاضل ہونے کے اعتبار سے کیوں نہ معروف ہو۔ جیسا کہ کل ہم نے گزشتہ درس میں روایت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کو جاہل سخی عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے، پسند ہے اللہ کو۔ وہ جاہل جو سخی ہے اللہ کو اس سے محبت ہے، اس عالم فاضل سے جو بخیل ہے، اس عابد گزار سے جو بخیل ہے، بخیل سے اللہ کو نہیں محبت، نفرت ہے۔ کیونکہ بخل وہ مرض ہے جس طرح زنا کے مرض کے اوپر جہنم کی آگ ہے، یتیم کا مال کھانے پہ جہنم کی آگ ہے، قتل کے اوپر قرآن نے بیان کی جہنم کی آگ ہے۔ انہی میں سے ایک صفت بخیل ہے۔ اگر کوئی بخیل ہے تو اس کے لیے جہنم کی وعید اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سنائی ہے، اور معتبر حدیث میں کہ اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ جب جنت حرام ہو گئی تو بخیل نہیں جنت میں پھر جائے گا۔ اس لیے اتنی سخت مذمت بخل کی گئی ہے، اور بخل نہ ہو تو تب دیکھیں کتنی اعلیٰ صفات انسان سے صادر ہوتی ہیں۔ جود و سخا انسان سے صادر ہوتا ہے، مہمان نوازی صادر ہوتی ہے، ایثار و قربانی صادر ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم گزشتہ درس میں ہم یہ ایک روایت کے زمرے میں پڑھ چکے ہیں کہ جو شخص بخیل ہوتا ہے وہ کتنے دروازے بند کر دیتا ہے، وہ نفقہ پورا نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو فقر میں اور تکلیف میں رکھتا ہے، یعنی اپنے بھی ساتھ عدل نہیں کرتا، ظلم کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کیا ہے، مہمان نوازی نہیں کرتا، راہ الہی میں خرچ نہیں کرتا، ایثار نہیں کرتا، کتنے اس نے کمالات کے دروازے بند کر دیے۔ تو جنت تو کمالات کی رونقوں کا نام ہے، کیسے یہ بیمار اور تاریک نفوس ادھر جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے۔ یہ آپ نے آیات کریمہ کو مطالعہ کیا۔ آئیں اب ہم احادیث کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ احادیث اس حوالے سے ہمارے پاس متعدد ہیں، جن میں سے ایک آپ پڑھ چکے ہیں، الکافی سے روایت۔ الکافی سے کل ہم نے روایت پڑھی تھی، جو آخر میں روایت پڑھی، الکافی کے ایک نسخے میں اغدر لفظ آیا تھا، کیونکہ امام علی علیہ السلام سے یہ روایت تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک شخص کو یہ امام علیہ السلام نے کہتے سنا کہ بخیل جو ہے وہ ظالم سے زیادہ پستر ہے۔ پستر ہونے میں ہمارے لیے معنی کو تھوڑا سا سازگار کرنا مشکل ہو رہا تھا، چونکہ امام نے بھی ظالم کی مذمت کی، تو ادھر سوال پیدا ہوتا ہے وہ بھی شخص تو مذمت ہی کر رہا تھا، پھر امام نے کیوں کہا کہ کذبتا یا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا۔ تو یہاں پہ پھر بعض نسخوں میں اصلاح محققین نے کی ہے کہ یہاں پہ اغدر نہیں ہے بلکہ اعذر ہے۔ اعذر کا مطلب عذر سے ہوتا ہے کہ ظالم کی بجائے بخیل کا عذر قبول کر لیا جائے گا، یہ مطلب پھر زیادہ سازگار ہو جاتا ہے اور یہ درست بھی پھر معنی بنتا ہے۔ اب ہم عذر کے ساتھ ہم اسے کہتے ہیں تصحیف۔
تصریف یہ ہوتی ہے کہ نقطے اور زیر زبر آگے پیچھے کر دیے جائیں تو معنی میں تبدیلی وارد ہوتی ہے، اور یہ نسخے لکھتے ہوئے ہو جایا کرتا تھا، اس لیے محققین نے پھر بہت دقت کر کے محدثین نے اس کے اوپر کام کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ محرم سے مجرم بن گیا، اردو میں شعر بھی ہے، محرم تھا لیکن اس نے نقطہ لگا دیا تو کیا بن گیا؟ مجرم۔ تو اتنی دیر ہوتی ہے محرم سے مجرم بننے کے لیے۔ اسی طریقے سے مثلا بے زیدن تھا تو بے کے ساتھ نقطہ لگا کے کیا بن گیا؟ یزید، بے زیدن سے یزید بن گیا۔ تو اسی طریقے سے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ اغدر، وہ دال کے اوپر نقطہ تھا، وہ عین کے اوپر لگ گیا تو غین بن گیا۔ تو بعض نے پھر اس کی آگے اصلاح کی، اور یہ زیادہ سازگار لگتا ہے۔ البتہ دونوں کے ساتھ ہے، محدثین نے اس حدیث کی شرح نہیں کی، لیکن بعض حاشیوں میں اس کی تصحیح ہوئی ہے۔ تو اعذر زیادہ مناسب ہے کہ وہ شخص یہ گمان کر رہا تھا کہ ظالم کا عذر قبول ہے، بخیل کا عذر قبول ہے، ظالم کا عذر قبول نہیں ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس کا توہم دور کرتے ہوئے فرمایا کذبتا یا کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، ان الظالم قد یتوب ویستغفر، کہ ظالم توبہ بھی کر سکتا ہے، استغفار کر سکتا ہے، جن کے اوپر ظلم کیا ہے ان کا جبران کر سکتا ہے۔ بخیل جب بخل کرتا ہے تو زکوٰۃ سے منع کر دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کا حق نہیں دیتا، صدقہ نہیں دیتا، صلہ رحم نہیں کرتا۔ یہ جو ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ کتنے دروازے بخیل بند کرتا ہے، اللہ کا حق بھی کھایا، حقوق الناس بھی کھائے اس نے، یعنی اس سے بڑا مجرم کون ہوگا جو اللہ کا حق بھی کھا گیا اور حق الناس بھی کھا گیا۔ زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے حق اپنا رکھا تھا، خمس میں اللہ تعالیٰ نے حق رکھا تھا، یہ زکوٰۃ نہ دیتا نہ خمس دیتا ہے۔ صدقات جو اس نے دینے تھے مومنین تک پہنچاتا، اپنے عزیز اقربا تک ان کا حق پہنچاتا، دوستوں تک ان کا حق پہنچاتا۔ دینی ادارے ہیں، دینی اداروں میں 10 روپے کیوں نہ دے دیتا، دیتا تو صحیح اسے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خالص تو کرتا وہ، لہٰذا کوئی اس نے صدقہ نہیں دیا، صلہ رحمی نہیں کی، یعنی ہم اپنے رشتہ داروں کی مہمان نوازی کرنا، مہمان نوازی ضابطے پہ نہیں ہوتی، اس کے گھر گئے تھے تو پانی پلایا تھا تو اب ہم اسے کھانا کیوں کھلائیں؟ یہ تو دنیا داروں والی بات ہو گئی، یہ تو جہنمیوں والی بات ہوئی۔ جو دیندار ہے وہ کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تم سے ہمیں شکریہ چاہیے نہ جزا چاہیے کہ تم کچھ ہمیں اس کے بدلے میں دو، اور نہ تم سے شکریہ چاہیے۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم تو اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جب سارے کے سارے منہ بسورے چہروں کے ساتھ آئے ہوں گے اور ایک افسردگی چہروں کی پر چھائی ہوئی ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کی وجہ سے کیا کیا؟ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اللہ نے اس دن کے شر سے انہیں بچا لیا۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسَرُورًا، اور خوشی اور سرور اللہ نے انہیں عطا کیا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اس صبر کی وجہ سے اللہ نے پھر انہیں جزا دی۔ کیا جزا میں دیا؟ جنت ہے، حریر بہترین لباس ہے، ریشمی لباس کو کہتے ہیں، بہترین اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لباس دیا۔ متکئین فیہا علی الارائک، تکیوں سے پیچھے ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، متکئین فیہا، ان جنت میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ اور کیا ہے؟ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ گرمی ہوگی سورج کی اور نہ ٹھنڈ اس جنت میں ان کے اوپر پڑ رہی ہوگی۔ آگے پھر صفات ہیں، یہ ابرار کی صفات ہیں کہ پیچھے سے اگر سورہ دہر کو آپ پڑھیں تو ابرار کی اللہ تعالیٰ نے یہ صفات رکھی ہیں۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَظُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، کہ کسی اور وقت اس کو ہم مطالعہ کریں گے، لیکن آپ نے دیکھا اس وجہ سے کھلائے، اللہ کی خاطر کھلائے، بخل بھی جائے گا اور یہ سارے کے سارے دروازے کھلیں گے کہ جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بخیل دیکھو کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔ وقر الضیف، مہمان نوازی بھی نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں مال بھی نہیں خرچ کرتا، اور دروازے بھی نہیں اللہ کی راہ میں کھولتا، جو اللہ کی راہ میں دروازے نیکیوں کے کھلے ہوئے ہیں کوئی اس میں پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ وَحَرَامٌ عَلَى الْجَنَّةِ أَن يَدْخُلَهَا شَحِيحٌ، یہ امام علی علیہ السلام کا نظریہ ہے، کسی ممبر کا نہیں ہے، کسی ملنگ یا کسی مولانا کا نظریہ نہیں ہے۔
امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نظریہ ہے کہ بخیل کے اوپر اللہ نے جنت حرام قرار دیا ہے، حرام اس کے اوپر کر دیا کہ وہ جنت میں داخل ہو۔ اسی طریقے سے اگلی روایت دیکھیں، صحیح سند روایت ہے، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا لم یکن للہ فی عبد حاجۃ، جب اللہ کو اب بندے میں کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں رہتی، کسی قسم کا اللہ تعالیٰ کو سروکار نہیں رہتا، ابتلاہ بالبخل، اللہ اسے مرض بخل میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے جو بخیل ہے سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا دھتکارا ہوا ایک بندہ ہے۔ اسی طرح سے اگلی روایت دیکھیں کہ یہ روایت بھی معتبر احادیث میں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلہ بنی سلمہ میں تشریف لے گئے اور کہا یا بنی سلمہ من سیدکم، کون ہے تمہارا سردار؟ ہم گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں دنیاوی طور پہ بھی سردار بخیل نہیں بن سکتا۔ ابو سفیان بڑا بخیل تھا، اس کی جو بیگم تھی کہ جناب حمزہ کا کلیجہ جگر خار ہے، جناب سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام، وہ ہندہ آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور ابو سفیان کی شکایت لگائی کہ انتہائی بخیل ہے، یہ پیسہ خرچ نہیں کرتا، لہذا سرداری بھی نہیں جچتی اگر بخیل ہو تو۔ اسی طریقے سے بنی سلمہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا من سیدکم، کون ہے تمہارا سید؟ قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، سیدنا رجل فیہ بخل، ہے ہمارا ایک سردار لیکن بڑا بخیل ہے، بڑا کنجوس ہے، پیسہ نہیں نکلتا۔ جیسے ہوتے ہیں نا بعض افراد کہتے ہیں بھائی افطاری کرا دو، افطاری وہ کہتے ہیں کہ نہیں افطاری نہیں کراتے، ایک کھجور والی افطاری ٹھیک ہے، تھوڑے تھوڑے ٹکڑوں سے چکھ لو تو ٹھیک ہے، اس لیے افطاریاں وہ کرانے کے قائل نہیں ہوتے اپنی زندگی ہیں۔ اسی طرح پیسے خرچ کرنا، کوئی کسی میں حصہ ڈال لینا، ان کی طبیعت پہ گراں گزرتا ہے، جبکہ اعمال ماہ مبارک میں سے ہے صدقہ دینا، افطاری کرانا خود اعمال میں سے ہے، صلہ رحمی کرنا اعمال میں سے ہے۔ یعنی کسی رشتہ دار کو فون کریں یا گھر چلے جائیں، وہ کہیں کہ کوئی افطاری کے وقت یا سحری کے وقت آتے دے سکتے تمہیں کچھ، کہیں کہ میں تو ماہ مبارک کے اعمال کو انجام دینے کے لیے آیا ہوں، کچھ کھانے پینے تھوڑی آئے ہوں آپ کے پاس۔ اعمال ماہ مبارک رمضان میں سے، یہ خطبہ شعبانیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال رمضان المبارک کا تعارف کرایا ہے وہ صرف دعا، ذکر اور تلاوت اور نمازیں نہیں ہیں، وہ صلہ رحمی بھی ہے۔ تو یہاں پہ بھی ان کا یہ تھا کہ ہے بڑا کنجوس، بڑا بخیل ہے یہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخل سے بڑھ کر کون سی بدترین بیماری ہوگی؟ ہمیں تو وہی کینسر ہے، ایڈز ہے اور کوئی کرونا ہے، یہی مرض نظر آتے ہیں۔ یہ مرض ختم ہو جائیں گے جسم جائے گا تو، بخل کا مرض نہیں ختم ہوتا، یہ تو اپنے ساتھ ایک جلتی ہوئی آگ لے کے آئے گا، پھر ہمیشہ اس کے ہمراہ ہیں۔ اس لیے بخل کو ختم کریں پیسہ خرچ کر کے، اللہ کے لیے، لوجہ اللہ، اسے بہت اپنے ذہن میں دہرائیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ۔ یہ نبی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت بھی تھی، اور یہ واقعہ ہے اصل میں، جو اسیر مسکین یتیم آئے تو انہیں کھلایا کھانا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اور امیر المومنین علیہ السلام نے، تو اسی سے ہمیں یہ سیرت اختیار کرنی چاہیے۔ انہوں نے شکریہ ادا کرنا چاہا، کہا کہ شکریہ کس چیز کا، یہ تو ہم نے اللہ کے لیے کھلایا ہے، کوئی جزا دینی چاہیے، انہوں نے کہا جزا کس چیز کی، تو اللہ کے لیے ہم نے کھلایا تھا، ہم تو اس کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اس کی خوشی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی رضایت ہم لینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے بھی کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بدتر کون سی بیماری ہے، تو انتہائی پست ترین بیماری ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، بل سیدکم الابیض الجسد، نہیں یہ شخص تمہارا سردار نہیں ہے، خود سردار مقرر کیا، وہ جو سفید رنگت والا ہے وہ تمہارا سردار ہے۔ اس سے مراد تھا البراء ابن معرور، یہ پہلا شخص ہے خزرجی انصار میں، انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، خزرج میں یہ پہلا سردار ہے جس نے آتے ساتھ بیعت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑا کھلے دل کا مالک تھا۔ تو یہ دیکھیں کہ سرداری کا معیار کیا ہے، سخاوت، کھلا اس کے پاس دل ہو، نہ وہ مقابلے کرے، ممکن ہے کسی کے گھر جائے چائے بھی نہیں پوچھی،
وہ خوشی ہنسی خوشی آ جائے۔ بلکہ ابھی یہ روایت اگر انشاءاللہ آگے آئے گی، ممکن ہے کہ ہم پہنچ سکیں، ممکن ہے نہ پہنچ سکیں، کہ وارد ہوا ہے کہ بلکہ آج یہ روایت تو ہم پڑھتے ہیں۔ اگلی روایت دیکھیں، حدیث نمبر 4 الکافی کی، کیونکہ الکافی کی محدود اس باب میں روایتیں ہیں، پھر اگلی روایات میں ہم منتقل ہوتے ہیں، کیونکہ احادیث بہت وسیع تعارف کراتی ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام ایک بہتا وسیع سمندر ہے جس کی حدیں اصلاً نگاہوں سے بھی پار ہیں۔ احاطہ تو دور کی بات ہے، نگاہیں بھی اس کی یہ حدوں کو نہیں دیکھ سکتی، لہذا بہت عظیم تعارف کرا کے روایات اہل بیت علیہم السلام ہمارے پاس موجود ہے کہ اس نورانی کلام سے استفادہ کریں۔ بخیل کہتے کسے ہیں؟ ابھی انشاءاللہ ہم علماء اخلاق کی طرف جاتے ہیں اور منظم روایت ہو جائے گی۔ کسے کہتے ہیں بخیل؟ اب جو حدیث آپ کو سنائی جا رہی ہے یہ بخیل کی حقیقی تعریف ہے۔ امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ کل بھی آپ کی خدمت میں پڑھی گئی تھی درس میں، امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں البخیل من بخل بما افترض اللہ علیہ، جو اللہ نے اس کے اوپر فرض کیا ہے، جو اس فرض شدہ چیزوں میں بخل دکھائے وہ بخیل ہے۔ یعنی جو واجبات ہماری گردن پہ بنتے تھے، جو واجبات ہماری گردن پہ بنتے تھے، جو ان واجبات کو ادا نہیں کرتا وہ کیا کہلائے گا؟ بخیل ہے۔ اور اس سے ہمیں تعریف پتہ لگ گئی کہ جو بخیل نہیں ہے اس کی بھی تعریف پتہ لگ گئی۔ جو واجبات کو ادا کر دے، یعنی خمس بنتا ہے دے دے، زکوٰۃ بنتی ہے دے دے، نان نفقہ پورا کرے، کسی کی امانت دینی امانت پہنچا دے، کسی سے معاملہ کیا معاملے کے مطابق رقم پہنچا، جس نے فرض اور واجب اموال ادا کر دیے وہ شخص کبھی بھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص کبھی بھی بخیل کا عنوان اس کے پاس سے اتر گیا۔ بس بخیل کا دائرہ محدود کس میں پھر ہو گیا؟ حرام میں محدود ہو گیا۔ اگر ایک شخص بہت خلق خدا کو کھلاتا ہے لیکن اللہ کا مال نہیں ادا کرتا، یہ کیا کہلائے گا؟ بخیل کہلائے گا۔ اصل بخیل کی یہی تعریف، اور ادھر سے ہمیں یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ اتنی بڑی بات کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی گردن پہ جہنم کے طوق ڈالے جائیں گے اور یہی مال جو ہے وہ آگ میں تپا کے انہیں داغا جائے گا۔ اتنے سخت ترین کلمات قرآن کے، پھر امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات اور دیگر احادیث، حرام ہے کہ جنت میں داخل ہوں۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس نے فرض مال نہیں انجام دیا، اس نے یعنی فرائض جو ہیں وہ ادا نہیں کیے تو جہنم ہے فرائض کے اوپر۔ تو اگر فرائض ادا نہیں کرتا تو جہنم اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو یقیناً جس نے فرائض انجام دے دیے تو اب وہ بخیل نہیں رہے گا۔ تو یہ علماء اخلاق نے بھی اسے ذکر کیا، اس لیے یہاں پہ انسان کو تھوڑا سکون مل جاتا ہے کہ ہاں ابھی ہم بخیل سے باہر ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ساری توجہ کس کے اوپر رکھیں کہ ساری توجہ اس بات پہ رکھیں کہ واجب کو ادا کر دیں۔ ادھر یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم نے واجب رکھا ہوا ہے کہ بیگم بچوں کو کھلا دیں، خمس زکوٰۃ دیا، بقیہ تو کسی کا حق ہی نہیں ہے۔ ہمسایہ بھوکا رہتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، کوئی ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ کوئی قریبی دوست ہے، اس نے کوئی سحری افطاری کی ہے نہیں کی، کوئی ہمیں ٹینشن ہی نہیں اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، عزیز اقربا کے حقوق ہیں، برادران ایمانی کے حقوق ہیں۔ یہ جو حقوق ہیں انہی حقوق پہ کچھ واجب ہیں اور کچھ مستحب ہیں۔ ابھی ہم حقوق کی بحث میں نہیں جاتے، خود مطالعہ کریں کہ کون سے واجب حقوق ہیں، جو واجب حقوق ہیں وہ ادا کریں۔ یہ ادا کر دیے تو بخیل نہیں ہے۔ اور یہ بات ہمارے لیے قابل فہم بھی ہے کہ اگر واجبات میں کوتاہی کی اور واجبات کو ادا نہیں کیا تو ٹھیک ہے، حق بنتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جلے، حق بنتا ہے کہ اسے عذاب دیا جائے۔ اور یہاں پہ یہ والی پھر روایات اور آیات ہمارے لیے حل بھی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے پاس چوتھے نمبر حدیث تھی۔ اگلی حدیث مطالعہ کریں۔ یہ اس حدیث میں یہ بھی معتبر احادیث میں سے ظاہراً ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما محق الاسلام محق الشح شیء، جتنا اسلام کو بخیل نے مٹایا ہے اتنا کسی نے بھی نہیں مٹایا۔ جتنے اسلام کے آثار بخیل نے آ کے مٹائے ہیں کسی اور نے نہیں مٹائے۔ ثم قال، پھر فرمایا ان لہذا الشح دبیبا کطبیب النمل، کہ بخل کا مرض
انسانی نفس کے اندر اسی طریقے سے خاموشی کے ساتھ سرایت کر جاتا ہے جیسے کہ چونٹی دبے پاؤں چلتی ہے۔ چونٹی کے چلنے کی کوئی آواز آتی ہے، پتہ لگتا ہے چونٹی چل رہی ہے، خبر ہی نہیں ہوتی۔ جس طرح چونٹی کے چلنے کی خبر نہیں ہوتی، اسی طریقے سے بخل کا مرض بھی نفس کو لگ جاتا ہے۔ خطرہ یہاں پر ہے کیونکہ ہم آخری سٹیج کے دیکھنے کے عادی ہیں۔ آخری سٹیج میں پتہ لگا خمس ہی نہیں اس دفعہ دیا تھا، اس دفعہ زکوٰۃ ہی نہیں دی تھی، حساب کتاب ہی نہیں کیا تھا، یہ تو آخری سٹیج ہو گئی۔ زیرک تو وہ ہے کہ جو توجہ رکھے، متوجہ ہو، متنبہ ہو کہ یہ میرے اندر مرض لگ رہا ہے یا نہیں۔ یعنی دیکھیں کہ اس سال تو میں نے کہیں پیسہ خرچ ہی نہیں کیا، کوئی افطار ہی نہیں کرایا، کسی مظلوم کی مدد ہی نہیں کی، کسی بھائی کو پوچھا ہی نہیں ہے، کسی ادارے کو کوئی رقم ہی نہیں پہنچائی دینی ادارے کو۔ البتہ دینی اداروں میں تاجروں کو، بہروپیوں کو اور لوٹیروں کو بھی پیسہ پہنچانا یہ بھی ایک خود جرم ہے، اس لیے خود یہ دید رکھے کہ کہاں پہ اس نے پیسہ پہنچانا ہے۔ خلاصہ کلام، اگر اس طرح سے دیکھیں میرے ہاتھ سے صادر نہیں ہو رہا، سخاوت صادر نہیں ہو رہی، یہاں پہ پریشان ہو جائے، نیکی صادر نہیں ہو رہی، پریشان ہو جائے، چونکہ چھپے انداز میں بخل انسان کے وجود میں سرایت کرتا ہے۔ وَشُعَبًا كَشُعَبِ الشِّرْكِ، اس کے بھی بڑے شعبے ہیں، بڑی راہیں ہیں، جیسے شرک اندر داخل ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا، اور بعض جگہوں پہ شوق، شرک کی بجائے کانٹے، کہ کئی قسم کے اس کے کانٹے اندر گھستے ہی چلے جاتے ہیں۔ اگلی روایت دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے یہ روایت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس بالبخل الذی یؤدی الزکاۃ المفروضہ فی مالہ، کہتے وہ شخص بخیل نہیں ہے کہ جو فرض زکوٰۃ اپنے مال سے دے دیتا ہے۔ وَيُعْطِ الْبَائِنَةَ فِي قَوْمِهِ، یہ وہ معیار تھا جو دور دراز کے اپنے قوم کے افراد کو بھی نہیں بھولتا، کیونکہ وہ تو بالکل ہی اس پہ خرچ نہیں کرتے، وہ تو اس کی قدر بھی نہیں کرتے، جو اپنے دور دراز کے افراد کو بھی یاد رکھتا ہے اور کوئی نہ کوئی مقدار پہنچاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری نیکی ادھر کر دی جبکہ آس پاس کے قریب رشتہ دار جو ہیں وہ بیچارے ترستے رہ جائیں، نہیں، اس کو بھی فراموش نہ کرے۔ دور دراز کے جو اس سے بہت بعید ہو چکے ہیں، چونکہ خاندان وسیع ہوتے چلے جاتے ہیں، تو دور دراز کے افراد کو بھی مد نظر رکھتا ہے، تو یہ شخص کبھی بخیل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے فضل بن ابی قرہ نے امام صادق علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تدری ما الشحیح، امام نے فرمایا فضل بن ابی قرہ کو، جانتے ہو کہ شحیح کسے کہتے ہیں؟ تو قلت هو البخیل، بخیل کو کہتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا الشح اشد من البخل، شحیح وہ بخل سے بھی اشد ہے، بدتر ہے، شدید تر ہے، یعنی بخل جب شدید ہو جائے تو پھر کیا کہلاتا ہے؟ شحیح۔ ان البخل یبخل بما فی یدہ، کیونکہ بخیل کون کہلاتا ہے؟ جو اس کے ہاتھ میں وہ نہیں نکلنے دیتا، وہ اس میں بخل کرتا ہے۔ اور شحیح کون کہلاتا ہے؟ والشحیح یشح علی ما فی ایدی الناس، جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس میں بھی وہ بخل دکھاتا ہے، وہ چاہتا ہے وہ بھی بس میرے پاس آئے، میرے علاوہ کسی کے پاس نہ آئے، یعنی وہ اس کو کیوں دے رہا ہے، کاش مجھے دے، بس میرے پاس آ جائے، فلاں اس کو کیوں دے رہا ہے۔ عموماً یہ چلتا ہے کہ جو نیک عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں وہ پہلے دوسروں سے نیکیوں کا دروازہ بند کرتے ہیں، مختلف غیبت، تہمت، بہتان لگا کے اور ذہن اس کا خراب کر کے، اور پھر اپنے پاس مال جمع کرنے کی طرف اسے لے کے آتے ہیں۔ وَلَا يَقْنَعُ فِي مَا رَزَقَهُ اللَّهُ، وہ اس کے اوپر قناعت نہیں کرتے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے قرار دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا اس کے اوپر قناعت نہیں کرتے، یہ شحیح ہے۔ روایت اگلی دیکھیں جو اس باب کی آخری روایت اور چند حدیثیں ہم دیگر دیکھیں گے کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ شخص بخیل نہیں ہے جو واجب زکوٰۃ اپنے مال سے ادا کر دے اور اپنے دور کے اپنی قوم کے افراد کو بھی عطا کرے، انہیں بھی دے، پہنچائے ان تک کچھ، حتیٰ کہ چھوٹے سے ہدیے کے طور پہ کیوں نہ پہنچائے۔ انما البخیل حق البخیل من لم یؤد الزکاۃ المفروضہ من مالہ، کہتے ہیں سب سے بدترین بخیل کون ہے؟ بخیل میں سب سے بدترین بخیل کہ جو اپنے مال سے واجب زکوٰۃ بھی نہ دے اور اپنی
قوم کے دور افراد کو بھی عطا نہ کرے وَهُوَ يُبَذِّرُ فِي مَا سِوَى ذَلِكَ، تو اسی کو کہا کہ یہ اپنے علاوہ جہاں پہ بھی خرچ کرتا ہے وہ تبذیر کر رہا ہے، کیونکہ یہ وہ شخصیات تھیں کہ جن کے اوپر اسے مال خرچ کرنا چاہیے تھا۔ بعض ہم حدیثیں پڑھتے ہیں اور اسی میں ایک دو نکات کوشش کرتے ہیں کہ اخلاقی کتب سے بھی ہم حاصل کریں۔ غرر الحکم کتاب، اس میں بعض بڑی پرمعنی احادیث ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی وارد ہوئی ہیں، اور ان روایات میں بخل کے حقیقی معنی کو آشکار کیا گیا ہے۔ بس آپ نے بخل کی تعریف دیکھی کہ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، وہ کیا تعریف تھی کہ بخیل وہ ہوتا ہے جو روک لے۔ اب روکنے کے درجات ہیں، مدارج ہیں، انہی میں سے ایک درجہ کیا ہے جو وہ روکتا ہے کہ جو اس کے پاس واجب حق بنتا ہے اسے روک کے بیٹھ جاتا ہے، صحیح ہے، یہ تو گیا جہنم میں۔ اس کے علاوہ بھی بعض مدارج ہیں، ان میں سے بعض علماء نے بہت اچھی تفسیر کی ہے کہ ابھی اس کی ہمارے پاس فرصت نہیں۔ الحمدللہ ہم نے جن احادیث سے اور آیات کریمہ سے استفادہ کیا ہے وہ ایک حد تک ہمارے لیے بڑے پیمانے پہ ان معانی کو روشن بھی کر دیتی ہیں کہ بخل سے کیا مراد ہے اور سخا کسے کہتے ہیں۔ صرف ایک معنی اس دوران رہ گیا، لہٰذا میں بخل کی آپ کے سامنے ایک کتاب، بڑی بہترین کتاب ہے، تفسیر و بیان السعادہ فی مقامات العبادہ، سلطان محمد گناہ آبادی کی ہے۔ یہ عرفانی ایک تفسیر ہے اور اس تفسیر میں بخل کا بہت اچھا معنی ذکر کیا گیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور پھر چند احادیث۔ بخل سجیۃ، ایک صفت ہے بخل، تمنع الانسان من اخراج ما تحت یدہ، کہ وہ انسان کو روک دیتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت ہاتھ میں جو اس کے ہے، اس کی ملکیت میں جو ہے، اس سے کسی چیز کو نکلنے سے مانع بن جاتی ہے۔ ایک ایسی صفت ہے، اس صفت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو اس کے ہاتھ میں ہے وہ نہیں نکل پاتا۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں وَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ، اور وہ کچھ دینے سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے، صحیح ہے، کچھ دینے سے کھینچ لیتا ہے۔ سَوَاءٌ كَانَ مِنَ الْحُقُوقِ الْإِلَٰهِيَّةِ كَالزَّكَاةِ، چاہے وہ زکوٰۃ اللہ کا مال حق اللہ ہو، زکوٰۃ جیسے وخمس، او حق خلقیہ یا حقوق خلقیہ یعنی حق الناس ہو، کالنفقات الواجبہ والدیون الحالہ المفروضہ، جیسا واجب نفقہ ہے، بعض قرض جو واجب ہیں وہ ادا کرنا ہے۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ بعض زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے، جیسا کہ مستحب صدقات ہیں بہت سارے، اور بہت سارے نفقات جو ہیں وہ بھی مستحب ہیں، وہ تو بے درجہ اولا رکیں گے وہ جو، کیونکہ اس نے جب واجب روک لیا تو مستحب ادا کرے گا، وہ تو وہ اس کی طرف بھی کبھی نہیں جائے گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا کہ انسان حتیٰ کہ اگر بخیل ہو جائے تو اپنے دور دراز کے افراد کو بھی عطا نہیں کرتا، اور انفاق یہ کہلاتا ہے کہ اپنے دور دراز قوم کے بندوں کو بھی فراموش نہ کرے۔ انہی میں سے ایک اہم صفت جو ہے، اور بعض علماء نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ انسان کا بخل کرنا کس میں، کیونکہ تعریف کیا ہوئی جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس میں بخل نہ کرے۔ ہم کل کے درس میں ایک اور چیز پڑھ چکے تھے کہ قرآن کریم نے کتنے کلمات بخل کے لیے استعمال کی ہیں۔ ایک لفظ تھا بخل، دوسرا کیا ہے شح، شحیح بھی جسے کہتے ہیں لیکن وہ شدید ترین بخل ہے، اور تیسرا کیا تھا قطرن تنگ کر دینا، اور ایک چوتھا بھی تھا ظنین، ضاد کے ساتھ ظنین۔ یہاں پہ جو ظنین کا کلمہ ہے یہ وہ بخل ہے کہ جو فقط مال سے تعلق نہیں رکھتا، کیونکہ ابھی تک ہم نے بخل مالی پڑھا، بخل مالی میں بھی عذاب ہے، لیکن ایک اور انسان میں بخل پایا جاتا ہے، وہ ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں، لہذا بخل کی ان انواع کو مد نظر رکھیں۔ وہ بخل کیا ہے، علم کے عطا کرنے میں بخل، ہاں جو حق نہیں رکھتا اس کو عطا کرنا، یا جہاں پہ نہیں حق بنتا کہ ادھر دیا جائے ادھر دینا، یہ بھی کوئی اچھی صفت نہیں ہے، کیونکہ بخل کہاں پہ تھا، جہاں حق بنتا ہے۔ اسی لیے علماء اخلاق نے کیا تعریف کی، جو ہم نے کل پڑھی تھی تعریف، آج کی جو ابھی تعریف ہم نے پڑھی ہے اس میں تو یہ ہے کہ جو کچھ انسان کے ہاتھ میں ہے، بخل کی صفت معنی بن جاتی ہیں کہ وہ انسان کے ہاتھ سے
صادر ہو نکلے، انسان اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے دینے سے، لیکن کل ہم نے جو تعریف پڑھی وہ بھی بہت قیمتی تھی کہ ما ینبغی البذل، جہاں پہ خرچ کرنا لازم ہے وہاں پہ وہ خرچ نہیں کرتا، ہاتھ روک لیتا ہے جہاں پہ خرچ کرنا ہے۔ اب آپ اسی تعریف کو لے کے آ جائیں مال تک تو ہماری بات سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ ایک انسان کے پاس اموال ہیں، مال سے کیا چیزیں تھیں؟ ما یمتلک یا ما یملک، جو چیزیں اس نے من الاشیاء، اشیاء میں سے چیزوں کی ملکیت اس کے ہاتھ میں ہے وہ اس سے روک دیتا ہے۔ گھر کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی عام چیزیں ہیں، اپنے استعمال کی چیزیں ہیں، اموال ہیں، اگر کوئی شخص اس کو دینے سے یا کسی اور کے استعمال میں لانے سے کاملاً منع ہو جائے، جبکہ وہ جگہ جہاں پہ تقاضا کیا جا رہا ہے کہ یہ خرچ کرے یا استعمال کے لیے دے، وہ حق رکھتے ہیں کہ اس کی چیز لی جائے، لیکن یہ روک دیتا ہے، یہ یقیناً بخل کی صفت ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آ جائیں مال سے بالا تر، علم بھی تو انسان کے لیے بڑی قیمتی ایک چیز ہے، علم سے کیا بڑھ کر ہے مال، روایات میں وارد ہوا سب سے قیمتی ترین مال کیا ہے؟ علم ہے۔ اگر علم یقیناً، چونکہ ما ینبغی البذل، مال بھی وہاں کب بخل کہلائے گا؟ جب مال ادھر جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا ادھر خرچ نہ کرے، تب بخیل ہے، لیکن جہاں پہ مال خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا ادھر خرچ کرے تو یہاں پہ کیا کہلائے گا؟ مسرف، اسراف کیا اس نے۔ اور انفاق کیا ہے؟ ان دونوں کے درمیان ہے، اسراف اور اقتار کے درمیان، یعنی نہ تنگی لائے نہ کھلا ڈلا ہاتھ فضول خرچی کی طرف لے جائے، درمیان میں، یعنی جہاں خرچ کرنا ہے ادھر خرچ کرے اور جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ خرچ نہ کرے۔ علم بھی اسی طرح ہے، جہاں علم کو خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرے، لیکن جہاں علم کے قدردان ہی نہیں ہے، جہاں علم کو لے کے پروپیگنڈا کرنے والے، منفی وسوسوں کے شکار ہونے والے، یا علم جو ہے اس کی کسی قسم کی اہمیت کے قائل نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ علم دیں۔ لہٰذا اگر کوئی ادھر بھی علم کو دے رہا ہے تو یہاں پہ ممکن ہے کہ وہ قابل اعتراض قرار پائے، علم اہل علم کو دینا چاہیے۔ ہاں اگر وہ ایک مورد الگ ہے جہاں پہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تقاضا ہے، دین کی نشر و اشاعت کا تقاضا ہے، لیکن وہاں پہ بھی اتنی سطح کا علم دیں گے جو ان لوگوں کی سطح ذہنی کے مطابق ہو، عمیق معارف، قیمتی معارف ان کے سپرد نہیں کیے جائیں گے۔ اسی لیے سید ہاشم حداد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ذکر کیا اللہ کے اسرار کو کوئی کھول کے بیان کرے تو یہ کھول کے بیان کر دینا بہت بڑا جرم ہے۔ انہوں نے تو قرآن کی آیات اس کی پر منطبق کی کہ جہاں پہ سخت ترین سزائیں رکھی گئی ہیں، کیونکہ یہ وہ مورد نہیں تھا کہ اس کو اہل علم کیا جاتا۔ بس جس طرح سے غیر اہل کو علم دینا وہ فضیلت نہیں ہے اور وہ کمال نہیں ہے، بلکہ قابل مذمت ہے کہ جو اہل نہیں ہے اسے علم دیا جائے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام جو اہل نہیں ہوتا تھا وہ اس کی اہلیت کے مطابق ائمہ علیہ السلام علم دیتے تھے، جس کا اہل نہیں اسے وہ علم نہیں عطا کرتے تھے، کیونکہ ایک ہدایت کا مرحلہ تو تمام انسانوں کے لیے برابر ہے یا نہیں؟ جیسے کہ قرآن میں خود قرآن نے اپنا تعارف کرایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن کریم ایک وہ سطح ہے جو ہر انسان کے لیے وہ ہدایت ہے۔ اس جگہ پہ تو ہر انسان کے سامنے ضروری ہے کہ اس سطح کی ہدایت اجاگر کی جائے کیونکہ وہ اس کے اہل ہیں، لیکن ایک دفعہ کیا قرآن ہے ھدی للمتقین، ایک دفعہ متقین کے لیے ہدایت ہے، ادھر متقی نہیں ہے تو ہدایت قرآن کی نہیں آشکار اس کے لیے ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے اور تفسیر اس کی بیان کی جاتی ہے تو بس ختم، نہیں، قرآن گہرا سمندر ہے، یہ تو اسے ایک نظارہ کرایا گیا، ابھی تو اس نے پانی میں قدم بھی نہیں رکھا، ابھی تو دیکھا نہیں ہے پانی کے نیچے خزانے کیا ہیں، ابھی تو وہ اس کی گہرائی میں نہیں گیا۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ مختلف افراد قرآن کے حوالے سے استفادہ کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ علم ایک سطح وہ ہے جو ہر ایک کو عطا کرنا لازم ہے، یہ تو ائمہ اطہار علیہ السلام دیا کرتے تھے۔ نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم لوگ لیتے ہی نہیں ہیں مجھ سے باتیں، اور میں مفت میں ہی یہ جواہرات اور موتی جو ہیں علم کے سنہرے موتی اور معارف بکھیرتا چلا جا رہا ہوں۔ آج بھی نہیں امام علی علیہ السلام سے لینے والے، قصیدے پڑھنے والے، تعریفیں کرنے والے، شعر و شاعری ان کے لیے کرنے والے، جذباتی ان کے لیے نعرے لگا کے اظہار اپنے جذبات کرنے والے بہت سارے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کی باتوں کو یاد کرنے والے،
اس سے دلچسپی رکھنے والے، امیر المومنین علیہ السلام کی طولانی کلام کو سننے والے، اس پہ غور و فکر کرنے والے قلیل آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ شکوہ آج بھی امام علی علیہ السلام کا باقی ہے کہ میں تو بیکار میں تمہارے سامنے، مفت میں تمہارے سامنے معارف بکھیر بکھیر کے رکھ رہا ہوں، لیکن ہے کوئی لینے والا بندہ؟ یعنی کوئی تو اہل نکلے اور مجھ سے یہ لے جائے۔ میں تو تمہارے سامنے بازار سجایا ہوا خوبصورت معارف کا، اس بازار خوبصورت بارونق، اس قدر عمیق رنگین اس معارف سے تو کوئی استفادہ ہی نہیں تم میں سے کرتا۔ لہذا یہ جب ہمارے پاس پہلو آتا ہے تو ادھر سے ایک اور بات سامنے آئی کہ اگر اہل کو دینا نہ دے، جو اہل نہیں ہے اس کو علم عطا کرنا وہ صحیح نہیں ہے، تو جو اہل ہے اس کو نہ دیا جائے تو یہ بھی بخل ہے۔ لہذا بخل کی ایک اور صفت کیا ہمارے پاس آئی؟ اگر کوئی اہل ہے اور اگلا جان گیا کہ یہ اہل ہے، اگر اس کے سپرد علم نہیں کرے گا تو اس نے خیانت کی، روز قیامت اس کی پکڑ سخت ہے۔ لہذا جو اہل ہے اس اہل تک پہنچانا بھی انسان کے لیے لازم ہے۔ اس لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام سطح ذہنی کے مطابق عنایت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی روایات میں وارد ہوا ہے کہ اپنی باتیں نہیں سناتی ہر ایک کو، اس تک اللہ تعالیٰ اپنی باتیں پہنچانا چاہتا ہے کہ جو اپنے اندر یہ طلب رکھتا ہے۔ جو طلب نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ، جیسے بھی آپ نے روایت میں پڑھا، اللہ کو جس بندے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، کوئی سروکار نہیں ہوتا، کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اسے کس مرض میں اللہ مبتلا کر دیتا ہے؟ بخل کے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی عبادتوں سے ہٹانا چاہتا ہے، کیونکہ علم بھی ایک عبادت ہے۔ اگر علم سے ہٹانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ دنیا کی مشغولیتیں بڑھا دیتا ہے، دوستوں میں گم ہے، دعوتوں میں گم ہے، رنگینیوں میں گم ہے، نہیں اپنی باتیں اللہ تعالیٰ سنانا چاہتا۔ اسی طریقے سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام بھی اہل کو اگر علم نہ پہنچایا جائے تو وہ کیا شمار ہوگا؟ شخص بخیل شمار ہوگا۔ جس طرح مال اس کے پاس تھا اور اس نے جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں پہ خرچ نہیں کیا تو بخیل مال کہلایا، یہ بخیل علم کہلائے گا۔ اسی طرح بخیل ہدایت ہو سکتا ہے، کسی کے پاس ہدایت کی باتیں موجود ہیں اور وہ پہنچا سکتا ہے، لیکن سستی کی، غفلت کی، غلط معیارات اپنے ذہن میں قائم کر لیے، اگر اس نے نہیں اہل تک پہنچائی ہدایت کو تو یہ کیا؟ بخیل ہدایت کہلائے گا۔ اسی طرح ایک عمل ہے، صادر کر سکتا تھا، ایک عمل ایک ادارے کے لیے اپنی خدمات دے سکتا تھا، ایک نیک کام کے لیے اپنی خدمات دے سکتا تھا، اس نے نہیں دی، یہ کون کہلائے گا؟ بخیل عمل کہلائے گا۔ یہ بخیل مال سے بالاتر ہیں۔ یہ بخیل وہ افراد ہیں کہ جن کی پکڑ انتہائی سخت ہے، یہ کیونکہ وہی نسبت ہے مال دنیا اور مال علم میں جو نسبت ہے، تو بخیلوں کے بھی جرم میں اتنی بڑی نسبت ہے۔ ہدایت میں اور مال میں جو نسبت ہے تو پھر وہ جرم میں بھی اتنی، جو مال ہدایت کو نہیں پہنچا رہا وہ بھی اتنا ہی بڑا مجرم ہے کہ جو اس نے ہدایت کو روک لیا۔ جو عمل انجام دے سکتا تھا، ایک نیک عمل انجام دے سکتا تھا، اس نے عمل انجام نہیں دیا، اس کے ہاتھ رک گئے زحمت کی وجہ سے، مشقت ہے، وسوسے اسے تنگ کر رہے ہیں، سستی کا شکار ہو گیا بخیل عمل کے انجام دینے میں۔ اس کا اسی طرح سے حساب کتاب ہوگا کہ تمہارے پاس، میں نے تمہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کہے گی کہ اتنی نعمتیں دی، اتنے بہترین کھانے دیے، آل اولاد بھی تھی، نیند بھی پوری تھی، جسم میں صحت و تندرستی بھی دی کہ بڑے بڑے جانور بھی تمہارے جسم دیکھ کے ڈر جاتے تھے کہ ریچھ سے بھی بڑا ایک جسم آ گیا، اس سے تو انسان جو ہے وہ جانور بھی ایسے انسان سے بھاگتا ہے، تو نے اس جسم کے ساتھ کیا کیا؟ بس اس کو لٹائے رکھا، بٹھائے رکھا۔ کیوں تیرے ہاتھ سے ایک چیز صادر ہونے سے رک گئی؟ کیوں ایک چیز اٹھانے سے رک گئی؟ ایک چیز سوچنے سے تو رک گیا؟ بخیل عمل ہے۔ بس بخیل مال، بخیل علم، بخیل ہدایت، بخیل عمل، یہ وہ بخیل افراد ہیں کہ جنہوں نے معاشروں کو ویران کر دیا ہے۔ جس چیز کی جتنی قیمت، اس کا بخیل اتنا بڑا مجرم۔ تو یہ ہمارے پاس روایات آتی ہیں، ایک دو روایات کو دیکھیں کہ ہم تبرکاً یہ احادیث پڑھ لیں تاکہ غرر الحکم سے بھی روایات کا پڑھنا ہمارے لیے بابرکت اور استفادہ باعث ہدایت انشاءاللہ بن جائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا بلکہ ایک کلام نہج البلاغہ میں، کیونکہ 3-4 جگہوں پہ نہج البلاغہ میں
امام علی علیہ السلام کا بیان وارد ہوا ہے۔ ان میں سے ایک مقام ہے خطبہ نمبر 27۔ یہ جو خطبہ نمبر 27 ہے، اس میں امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات بڑے خوبصورت اور اہمیت کے حامل ہیں۔ اسے تیزی سے اگر ہم پڑھ لیں تو وہ ہمارے لیے بہت اچھے طور پہ ثابت ہوگا۔ یہ خطبہ اصل میں ہے کہ جو میزان ہے، ترازو میں جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ان لوگوں کے لیے میزان ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں تیزی سے آپ کی خدمت میں یہ حصہ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے بندو، تم اور تمہاری اس دنیا سے بندھی ہوئی امیدیں مقررہ مدت کی مہمان ہیں۔ تم اور تمہاری امیدیں مہمان ہیں، اس دنیا میں چلے جانا ہے تم نے، کیونکہ جس نے لے کے جانا ہے وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہے۔ اور ایسے قرض دار جن سے ادائیگی کا تقاضا کیا جا رہا ہے، عمر ہے جو گھٹتی جا رہی ہے، عمر گھٹتی جا رہی ہے، اور اعمال ہیں جو محفوظ ہو رہے ہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں لگ رہا، اعمال جمع ہوتے جا رہے ہیں۔ بہت سے دوڑ دھوپ کرنے والے، اپنی محنت اکارت کرنے والے، بہت سارے کوشش کرتے ہیں لیکن ان کی محنت ضائع ہے، اور بہت سے سعی و کوشش میں لگے رہنے والے گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ یہ ہم آغاز درس میں اسی خطبے ہی کے نتیجے میں وہ گفتگو تھی جو آغاز درس میں ہوئی کہ انسان چار ناچار عمل صادر کر رہا ہے اور ایک مدت بعد اٹھ جائے گا، تو ذرا دیکھو تو صحیح کیا تم صادر کر رہے ہو، کیوں تمہارے ہاتھ کار خیر سے رک گئے، کیوں سوچے تمہاری اچھی چیزوں کو سوچنے سے رک گئی۔ حد اقل نیت تو تم کر لیتے کہ ایک نیکی لکھی جاتی تمہاری۔ سارے فساد اپنے اندر برپا کر کے دوسروں کی پر غیبت، تہمت، سوء ظن، برا اس کا چہرہ بنا کے بیٹھے ہو۔ فرصت ہے توبہ، استغفار، بھلائی، نیک عمل صالح انجام دینا، اس میں مصروف انسانی نفس اپنا کر لے۔ پھر آگے امام فرماتے تم ایسے زمانے میں ہو جس میں بھلائی کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ آج بھی یہی زمانہ ہے، تم ایسے زمانے میں ہو جس میں بھلائی کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، وہ پیچھے جا رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر تکبر، اپنا بڑا پن، اپنی انانیت، ہر درمی، یہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ چھوٹا سا عمل صادر ہوتے ہوئے اسے اپنی شخصیت گرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں تم ایسے زمانے میں ہو، بہت خوبصورت یہ جملہ ہے، ایسے زمانے میں جس میں بھلائی کے قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں اور برائی آگے بڑھ رہی ہے، لوگوں کو تباہ کرنے میں شیطان کی حرص تیز ہوتی جا رہی ہے، یعنی شیطان کی امیدیں اور بھڑک اٹھی ہیں کیونکہ کامیابی دیکھ رہے ہو اپنی۔ چنانچہ یہی وہ وقت ہے جب اس کے ہتھ کنڈوں کا سر و سامان مضبوط ہو چکا ہے اور اس کی سازشیں پھیل رہی ہیں اور اس کا شکار آسانی سے پھنس رہے ہیں۔ وہ جال بچھاتا ہے، آسانی سے جال میں اس کے بندے پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ جدھر چاہو لوگوں پہ نگاہ دوڑا لو، تم یہی دیکھو گے کہ ایک طرف کوئی فقیر فقر و فاقہ جھیل رہا ہے اور دوسری طرف دولت مند نعمتوں کو کفران نعمت سے بدل رہا ہے، یعنی گناہ کر کے اپنے لیے جہنم پال رہے ہیں۔ نعمت کا کفر کرنا یہی ہے کہ نعمت سے وہ حرام استفادہ کر کے جہنم پالے۔ اور کوئی بخیل، یہ ہمارے موضوع سے مربوط، اور کوئی بخیل اللہ کے حق کو دبا کر مال بڑھا رہا ہے، اور کوئی سرکش پند و نصیحت سے کان بند کیے ہوئے بیٹھا ہے۔ کہاں ہیں تمہارے نیک اور صالح افراد؟ کہاں ہیں تمہارے عالی بلند حوصلہ کریم النفس لوگ؟ کہاں ہیں کاروبار میں دغا و فریب سے بچنے والے اور اپنے طور طریقوں میں پاکیزہ رہنے والے؟ کیا وہ سب کے سب اس ذلیل اور زندگی کا مزہ کرا کرنے، یعنی زندگی کا مزہ بے ذائقہ کرنے والی تیز رو دنیا سے گزر نہیں گئے؟ کہتے ہیں سارے لوگ گزر گئے، تم بھی ایک دن گزر جاؤ گے۔ دیکھو تو صحیح کس طبقے میں تم اپنا شمار کر کے جا رہے ہو۔ تمہارے ابھی زندہ ہو تو اختیار میں ہے، زندہ ہو ابھی تو ماہ مبارک رمضان ہے، ایک دفعہ استغفر اللہ کہہ دے تو اس کی کیا ہو جاتی ہے؟ مغفرت ہو جاتی ہے، فرصت ہے ابھی تمہارے پاس۔ تو بہرحال امام علیہ السلام نے اس میں یہ ذکر کیا ہے۔ اگلا جملہ بہت خوبصورت ہے اور اس میں امیر المومنین علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اصل سبب کیا ہے کہ یہ جو بخل ہے، کیونکہ بخل کے اسباب ہمارے پاس ہیں، اس کی فرصت اب ہمارے پاس نہیں رہی کہ بخل کا مرض لگتا کیسے ہے۔ ان میں سے ایک تعارف ادھر کرایا جا رہا ہے۔ اس میں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مکتوب نمبر 53 ہے کہ امام فرماتے ہیں اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا۔
ظاہراً یہ جناب مالک اشتر کو لکھا ہوا مکتوب ہے یا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی وصیت ہے، دونوں میں سے ایک ہے۔ اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا۔ اگر کوئی بخیل ہے، بخیل پہچانا جاتا ہے، سال گزر جائے اس سے کبھی پوچھا ہی نہیں آپ کو تو سمجھ لیں کوئی مسئلہ ہے، فوراً الزام نہ لگا دیں، لیکن کچھ مسئلہ ہے، اپنے جیب سے کوئی پیسہ ہی نہیں نکلتا، یہ بخیل ہے۔ نہ عمل صالح نکلتا ہے، نہ علم دیتا ہے، نہ مال دیتا ہے، نہ اخلاق سے پیش آتا ہے، یہ بخیلوں کا ایک مجموعہ ہے۔ اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شریک نہ کرنا، وہ تمہارے دوسروں کے ساتھ بھلائی، تمہیں دوسروں سے کیا کر دے گا؟ بھلائی کرنے سے روک دے گا، فقر و افلاس کا خطرہ دلائے گا۔ اور نہ کسی بزدل سے مہمات میں مشورہ لینا، وہ تمہاری ہمت توڑ کے رکھ دے گا۔ اور نہ کسی لالچی سے مشورہ کرنا، وہ ظلم کی راہ سے مال بٹورنے کو تمہاری نظروں میں سجا دے گا۔ یہاں پہ آپ اب دیکھیں مرض ان تینوں، کیونکہ 3 مرض بیان کیے، بخل ہے، نمبر 2 بزدلی ہے، اور نمبر 3 لالچ، حرص۔ ان تینوں میں سبب ایک ہی ہے، ایک سبب سے 3 مرض، اس سبب سے بچیں۔ یہ قرآن نے بھی حکم دیا کہ اس سبب سے بچیں۔ یاد رکھو بخل، بزدلی اور حرص اگرچہ الگ الگ خصلتیں ہیں، بخل نمبر 2 بزدلی اور حرص لالچ اگرچہ الگ الگ خصلتیں ہیں، الگ الگ صفات ہیں، مگر اللہ سے بدگمانی ان سب میں شریک ہے، یعنی سوء ظن ان میں اللہ سے ہے۔ بخیل اللہ سے سوء ظن کرتا ہے تو مال جمع کرتا ہے کہ اللہ کل نہیں دے گا، اللہ میری مشکل حل نہیں کرے گا۔ حسن ظن اللہ پہ رکھنا لازم ہے، جیسے یہ سوچتا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ رہا، ادھر سے دل کے اندر کیا بسائے ہوئے ہے، سمجھ رہا کہ یہ بڑا تقوی ہے، یہ بڑا ایمان ہے کہ میں اللہ پہ شک نعوذ باللہ کروں کیونکہ میں گناہ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہوں۔ نہیں، یہ شیطان ہے جو بڑا کر کے دکھا رہا ہے۔ واقعہ وارد ہوا ہے کتب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ علماء عرفان کی کتب میں یہ واقعہ وارد ہوا ہے کہ کعبے کے پردے کو پکڑ کے اللہ سے روح چیخ چلا رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے بندے خدا تیرا کیا گناہ ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کہا کہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑھ کر نہیں، اس کی رحمت سے نہیں۔ کہا پھر کہا بہت بڑا گناہ ہے۔ کہا کہ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ کہا نہیں، اس سے بڑھ کر نہیں۔ تو کہا بتا تو صحیح۔ اس نے کہا میں بڑا مالدار اور ثروت مند تھا، یعنی میرے پاس مال بھی تھا، بالفرض آج کی زبان میں کہ علم بھی بہت تھا، ہدایت بھی سینے میں تھی، عمل بھی اچھے انجام دے سکتا تھا، بخیل بنا رہا۔ مال میں نے غریب میرے دروازوں پہ آتے، تقاضا مجھ سے کرتے، مدد مجھ سے مانگتے، کبھی میں نے مدد نہیں کی۔ تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دلاسا تو دیا اور فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہے کہ یہ آسمان سے عذاب تیرے اوپر نازل ہو جائے، یہ وہ گناہ ہے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ سوء ظن ادھر شامل ہے۔ سوء ظن کی وجہ سے بخیل کیا ہے؟ وہ اس بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ ایک سبب اور بھی بیان کیا گیا ہے اور یہ بھی سبب اہم ہے، اور اسی کے اوپر ہم اپنے گفتگو کا اختتام بھی کرتے ہیں۔ بس سوء ظن پتہ لگ گیا آپ کو، ہمیشہ اللہ پہ حسن ظن رکھیں۔ مثلا ابھی سوچیں کل میرا گھر ہے یا نہیں، کہیں گے ہے، آخر رب ہے تو وہ گھر بھی ہے، رازق ہے، رزق دینے والا ہے، تو مل جائے گا، دیکھیں گے۔ اس نے تنگی سے آزمایا، ہمارا سینہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دعا کرتے ہیں کہ وسیع رہے، تنگی رزق سے ہم صبر کر کے اس کی راہ پہ چلیں گے۔ وسعت سے آزمایا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خدمت کر کے، شکر کر کے دین کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ لہذا جب رب ہے، رازق ہے، مالک ہے، تو مالک اپنے عبد کو بدون مملکت اپنی نہیں چھوڑے گا، رب اپنے مربوب کو ربوبیت کے بغیر نہیں چھوڑے گا، رازق اپنے مرزوق کو رزق کے بغیر ترک نہیں کرے گا۔ یہ ہے حسن ظن، یہ ہے اعتقاد، یہ ہے توکل۔ توکل کی یہ صورت آنی چاہیے، من دونہ فکیدونی جمیعا ولا تنظرونی، تم سارے کے سارے میرے خلاف پلان کرو، چالے چلو، تنہا کر کے چلے جاؤ مجھے۔ اپنی زندگی میں بار بار ابھارے، ٹھیک ہے نہ ہو آپ بھی، میں اکیلا ہی ادھر آ جاؤں گا، میں اکیلا ڈٹا رہوں گا، ٹھیک ہے مسئلہ نہیں، آپ بھی مصروف رہیں۔ کیوں؟ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں اللہ پہ اور اپنے رب اور تمہارے رب پہ توکل کرتا ہوں۔
تو یہ آپ نے دیکھا دوسرا جو مرض لگتا ہے جس کی وجہ سے سوء ظن کے بعد دوسرا مرض ہے شدید مال سے محبت. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، خوب تم کرتے ہو، ایک تو میراث ساری پکڑ کے کھا جاتے ہو اس سے پہلے والی آیت میں، اور پھر خوب اپنے وجود کے اندر محبت کرتے ہو. تو یہ محبت جو مال سے شدید ہے یہ اصل میں بخل کو ابھارتی ہے. اور تیسری وجہ علماء اخلاق نے ذکر کی ہے شدید شہوات کا عادی ہونا، کیونکہ شہوات کے عادی ہونے کی وجہ سے اسے یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کل لذیذ غذا ملے گی یا نہیں، کل وہ مشروب ملے گا یا نہیں، کل یہ آرام دہ بستر ملے گا یا نہیں، کل یہ بہترین چھت ملے گی یا نہیں. تو شدید شہوات کی وجہ سے مال کے جمع کرنے کی طرف آتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا تینوں میں دنیا اس کے ارد گرد ہے اور اللہ سے دوری ہے. ایک روایت اس سے پڑھ لیتے ہیں، ایک دو روایتیں، کہ فرماتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام غرر الحکم میں کہ آفت الاقتصاد البخل، اقتصاد کی آفت کیا ہے؟ بخل ہونا. کہ پھر فرماتے ہیں تجنب البخل والنفاق فہما من اعظم الاخلاق، بخل اور منافقت سے بچو، یہ سب سے پست ترین مذمت کے قابل ترین اخلاق ہے. پھر امام علیہ السلام میں کیونکہ روایات اس میں زیادہ ہیں فرماتے ہیں کہ مجتلب سخط اللہ بمثل البخل، بخل کی سے جس قدر تیزی سے اللہ کا عذاب آتا ہے کسی اور چیز سے اتنی تیزی کے ساتھ عذاب نہیں آتا. اور بڑی پرمانہ روایت ہے اور اسی پہ اختتام کرتے ہیں کہ ما اقبح البخل مع الاکثار، کثیر نعمتیں دی ہیں اس کے باوجود بخل، کتنا قبیح ترین بخل ہے یہ. کیونکہ فقیر کے پاس تو مال ہی نہیں تھا، بخل ہے تو مال بھی نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے کہ زیادہ سوال ہو تو نے ادھر کیوں نہیں کیا مال، ادھر کیوں خرچ نہیں کیا. اس کے پاس تو اتنا کثیر مال ہے، اسے پتہ ہے اس نے ختم نہیں ہونا، یا حد اقل اتنے دن تو ہے، تو اس کے باوجود وہ سوء ظن اللہ پہ نعوذ باللہ رکھ رہا ہے، اس کے باوجود مال کو جم کر کیے ہوئے ہے. تو سب سے قبیح ترین بخل کون سا ہے؟ جب نعمات کثیر ہوں. سب سے پسترین بخل یہ ہے. بس بخل کی اقسام آپ نے دیکھی، مال میں بخل، علم میں بخل، ہدایت میں بخل، عمل میں بخل. اور جتنی شے کی قیمت اتنے بڑا جرم بخل ہے. اور بخل کے اسباب کیا ہیں؟ اول سوء ظن، جو امیر المومنین علیہ السلام نے تعارف کرایا کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ وہ رازق اور رب اور مالک نہیں رہے گا اور وہ میرا مشکل کشا نہیں ہے. دوسرا کیا اس کے وجود کے اندر آتا ہے کہ وہ حب الدنیا، شدید دنیا سے محبت ہے، اس لیے دنیا کو اپنے پاس سے جب نکلتا دیکھتا ہے تو اس کا دل تنگ ہو کے رہ جاتا ہے. اور تیسرا کیا ہے؟ شدید حب الشہوات، کہ شہوت کا خدشہ اسے لگا رہتا ہے کہ کل یہ میسر آئے گی یا میسر نہیں آئے گی. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.